نہایت ہی رحم کرنے والا۔ تمام ساتھی درود پاک پڑھیے جی۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں پنجاب سے آیا ہوں تو اس لیے پہلے ایک مصرع پنجابی زبان میں آپ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ اکثر میں لوگوں کو کہتا بھی، ایک دفعہ پربنی بھی آیا تو میں نے سارے مولویوں کی اردو سنی تو میں نے کہا کہ مراٹھی کیوں نہیں بولتے ہو؟ جو مادر بھاشا ہے تو اس کا سمان ہونا بہت ضروری ہے۔ تو پنجابی میں نبی علیہ السلام کی شان میں دو مصرے کسی نے کہے، پہلے وہ سن لیجئے انشاءاللہ کہ جتھے میرے نبی دے قدم لگے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پاؤں لگ گئے، جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، تے جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے، وہ کہتا ہے کہ جہاں میرے نبی علیہ السلام کے قدم لگ گئے ویسی تو کوئی اور زمین نہیں ہے، اور جس نام کی اللہ قسم کھاتے ہیں طٰہٰ یاسین مدثر، یعنی وہ میرے نبی کا نام ہے۔ اور پھر یہاں ایک عورت کا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے ایک عورت ہے جو نبی علیہ السلام کے بار بار ماتھے کو چومتی ہے، کبھی گالوں کو چومتی ہے، کبھی نبی علیہ السلام کے ہونٹوں کو چومتی ہے، تو اس کا بھی ذکر بیچ میں کر رہا ہے کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، تے جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو۔ چلو چلیے جالیاں ہیٹ بئیے وہ دی چھاں ورگی کوئی چھاں، کہ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، ظلم لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن عالم نے دنیا میں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، نئی راہیں دی میں موڑ دی۔ خانہ کعبہ کے باہر ایک بندہ بڑا پریشان پھر رہا ہے، مکہ مکرمہ میں، اور یہ وہ وقت ہے جب نبی علیہ السلام نے ابھی اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اب یہ بندہ بہت پریشان ہے، ایک ہفتہ ہو گیا، قریب کے کسی علاقے سے مکے میں جانور بیچنے آیا تھا تو اس کے اونٹ کسی بندے نے خرید لیے لیکن پیمنٹ نہیں کر رہا، تو بڑا پریشان ہے ایک ہفتے سے۔ دوسرے لوگوں کو پوچھنا شروع کیا، یہاں کوئی بڑا آدمی ہے، یہاں کوئی منسٹر ہے، کوئی ایم ایل اے ہے، کوئی پردھان ہے، یہاں کوئی ٹرسٹی ہے کہ جس کو میں جا کے اپنا دکھ سناؤں وہ میرا کام کروا دے؟ تو مکے کے لوگوں نے کہا ہاں، یہ جو بیت اللہ ہے اس کے اندر جو برآمدے، یہاں جو صبح کو کارپیٹ بچھا کے ریشمی کپڑے پہن کے جو بڑے بڑے لوگ بیٹھ کے شربت پیتے وہی مکے کے مالک ہیں، اگر تم ان کو جا کے اپنی فریاد سناؤ تو وہ تمہاری مدد کریں گے۔ تو چنانچہ وہ بندہ جب صبح ہوئی تو وہاں گیا تو اس وقت وہاں پر امیہ بیٹھا ہوا تھا۔ امیہ کون ہے بھائی؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک ہے، رسول اللہ کا بدترین دشمن ہے اور ابو جہل کا دوست ہے۔ امیہ اور اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ ان کے پاس گیا تو اس نے جا کے کہا کہ میں قریب کے گاؤں سے آیا ہوں اور میرے جانور کسی نے لیے، پیمنٹ نہیں کر رہا ہے، کسی نے بتایا کہ آپ یہاں کے مالک ہو، ہماری مدد کرو۔ تو امیہ بڑا حیران ہوا تو اس نے پوچھا تمہارے پیسے کس نے مان لیے بھائی؟ کیونکہ خود بدمعاش تھا نا، تو اس نے سوچا کہ ہمارے علاوہ مکہ میں دوسرا ایسا کون ہے کہ بھئی جس نے تمہاری پیمنٹ روک لی؟ بندے تو ہم ہی ہیں۔ تو وہ جو جس کی پیمنٹ رکی ہوئی تھی اس کو اس نے پوچھا تم نام بتاؤ اس کا، تمہارے پیسے کس نے مارے، کون تمہارے جانور لے گیا، پیمنٹ نہیں دے رہا؟ تو اس نے کہا کہ جناب اس کا نام تو ابو جہل ہے۔ اور جب امیہ نے سنا تو ہنسنے لگا زور زور سے۔ اب وہ غریب آدمی سمجھ ہی نہیں رہا، امیہ اس لیے ہنس رہا ہے کہ یہ تو ہمارے ہی باس کا نام لے رہا ہے، یہ تو ہمارے ہی چودھری کی بات کر رہا ہے۔
تو چنانچہ امیہ نبی علیہ السلام کا کیونکہ بدترین دشمن تھا تو اس کے ذہن میں ایک گندی بات آئی، تو اس نے کیا کیا، فوراً اس بندے کا ہاتھ پکڑا اور میرے اور آپ کے پیارے نبی کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ بیت اللہ میں خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کے بیٹھا کرتے تھے۔ تو اس نے امیہ نے اس بندے کا ہاتھ پکڑا اور خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کیا اور اسے کہا کہ وہ دیکھتے ہو سامنے وہ سفید کپڑوں میں بیٹھے ہیں؟ اس نے کہا، کہتا بس ان کے پاس چلا جا، وہ تیرا کام بنا دے گا۔ یہاں ایک بات روک کے بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کے بدترین دشمن امیہ کا جو گیا تو جہنم میں، اس کا بھی یہ یقین تھا کہ در رسول پر اگر کوئی چلا جائے گا تو خالی واپس آنے والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کیوں بھیجا نبی علیہ السلام کے پاس، اس کو پتا ہے؟ کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر نبی علیہ السلام کے پاس جائے گا تو اس کی سفارش کرنے جائیں گے، اور رسول اللہ جب جائیں گے تو ابو جہل تو موقع تلاش کر رہا ہے کہ کس طرح لڑائی ہو، تو اس کو موقع مل جائے گا۔ تو چنانچہ وہ بندہ ہمارے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا ہمارے علماء سے، جن لوگوں نے ہمارے نبی علیہ السلام کو پہلی بار دیکھا تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں پتا تھا، جو پہلی بار دیکھتے تھے۔ اب بھی ہم بھی آپس میں اگر کسی کو پہلی بار دیکھتے اور ہمیں نام نہ پتا ہو تو ہم اس کی ظاہری شکل صورت سے کوئی نام رکھ لیتے ہیں۔ کسی کو لمبو بول دیتے ہیں، کسی کو گورا بول دیتے ہیں، کسی کو بلا بول دیتے ہیں، نہیں۔ تو جو نبی علیہ السلام کو پہلی بار دیکھتے تھے ان کو نام نہیں پتا ہوتا تھا، تو اپنی طور پہ ایک نام رکھتے تھے نبی علیہ السلام کا۔ اکثر لوگ کہتے تھے کہ یہ پیاری صورت والے۔ یہ ہماری جتنی حدیث کی کتابیں ہیں جو 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہیں ان میں سے، اور جو بدری ہیں ان میں سے، جو عشرہ مبشرہ ہیں ان میں سے کسی نے نبی علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام کی پیاری صورت، آپ کی زلفیں، آپ کا چہرہ، آپ کی آنکھیں، آپ کی مہر نبوت، آپ کے کندھے، آپ کی پنڈلیاں، آپ کی جو خوبصورت جو منظر کشی کی ہے وہ ایک بدو عورت نے کی ہے جب نبی علیہ السلام مکے سے مدینہ المنورہ جا رہے تھے، جس کو ام معبد کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں۔ ام معبد کے گھر جب نبی علیہ السلام گئے تھے نا تو وہ اکیلی تھی، گھر پہ کوئی تھا نہیں۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا کچھ کھانے کے لیے؟ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ تو ایک لاغر بکری لائی گئی، نبی علیہ السلام نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا، اس نے اتنا دودھ دیا کہ تمام برتن بھر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر پر کچھ دیر رکے، سب نے کچھ دودھ پیا، اور گھر سے جب گئے شام کو جب ابو معبد آیا تو اس نے ام معبد سے پوچھا، آج گھر میں رونق ہے، آج گھر میں رزق ہے، آج گھر میں خوشبو ہے، آج گھر میں کیف ہے، آج گھر میں سرور ہے، ہمارے گھر کون آیا تھا؟ تو ام معبد تو نام پوچھنا بھول گئی تھی، اس نے خود ہی نام رکھا، کہنے لگی ابو معبد آج ہمارے گھر پہ مبارک آیا تھا۔ مطلب ایسی ذات آئی تھی جس کے آنے سے سب مبارک ہو گئے۔ تو یہ جو بندہ نبی علیہ السلام سے ملنے پہنچا نا امیہ کی سفارش پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اس نے کہا، یہ پیاری صورت والے آپ پر سلام ہو۔ اب نبی علیہ السلام نے اس کو جو دیکھ کر کہا، جو نبی نے کہا، تو وہ سن کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس کے سلام کا جواب دے کے یہ کہا نبی علیہ السلام نے کہ تم تو مجھے پریشان مسافر لگتے ہو، اور لگتا یہ ہے کہ تم بھوکے بھی ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا ہاں پیاری صورت والے، میں پریشان بھی ہوں، مسافر بھی ہوں، بھوکا بھی ہوں۔ نبی علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے، اس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا چلو میں تمہیں گھر لے کے چلتا ہوں۔ پہلے اس کا منہ ہاتھ دھلوایا، اس کو کھانا کھلوایا، اور پھر پوچھا کہ بتاؤ کیا کام ہے اب؟ لیڈر لوگ بھی سنو، آج ہمارے پاس جب کوئی غریب کام کروانے آتا ہے نا، ہم بولتے ٹائم نہیں ہے، مطلب کی بات بتاؤ تاکہ سیدھا فون کر دیں۔ ہم بولتے ہیں پوری قصہ کہانی نہیں سناؤ، مدعے کی بات بتاؤ تاکہ سیدھا کوتوال کو یا ڈپٹی کمشنر کو یا جس بھی آفیسر کو کہنا ہے بس مطلب کی بات بتاؤ، ہم کو یہ قصہ نہیں سننا تمہارا، ہم کو تمہارا درد نہیں سننا، تمہاری تکلیف نہیں سننی، تمہارے جذبات کو نہیں سننا، بس ہم تو پروفیشن کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تم آؤ اپنی چھوٹی سی بات بتاؤ تو ہم فون اٹھا کے فون کریں اور تم جاؤ۔ لیکن میرے نبی علیہ السلام کی کیا سنت ہے،
اس بندے سے پوچھا آپ بتا بھائی کیا کام ہے؟ اس نے بات بتائی کہ میں قریب کے گاؤں میں رہتا ہوں، چند اونٹ لے کے آیا، وہ بھی ادھار کہ بیچوں گا، کچھ پیسے مجھے بچ جائیں گے، کچھ اونٹ والوں کو مل جائیں گے، تو اونٹ یہاں آ کے بیچے، جس نے خریدے پیمنٹ نہیں دے رہا ہے، روز اس کی کوٹھی پہ جاتا ہوں، کہتا ہے شام کو آؤ، روز جاتا ہوں شام کو آؤ، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کون ہے بھائی جو تمہارے پیسے نہیں دے رہا؟ تو اس نے کہا جی اس کا نام تو ابو جہل ہے۔ ادھر امیہ نے اپنے غلام کو جاسوس بنا کے پیچھے بھیجا کہ جب نبی علیہ السلام اور ابو جہل کا ٹکراؤ ہوگا تو تم نے ہمیں آ کے بتانا ہے تاکہ نعوذ باللہ ہم اس تماشے میں شریک ہو جائیں۔ تو جب نبی علیہ السلام نے سنا کہ ابو جہل نے پیمنٹ روک رکھی ہے تو یہ نہیں کہا کہ وہ میرا دشمن ہے، یہ نہیں کہا کہ میری اس کی بنتی نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ میری مخالفت کرتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑا، قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، فرمایا چلنا ہم جا کے دلوا دیتے ہیں تیرے پیسے اس سے۔ پتہ یہ لگا کہ غریب آدمی کا کام کروانے کے لیے اس کے ساتھ چل کر جانا بھی محمد رسول اللہ کی ارے کس کی سنت ہے جی؟ رسول اللہ کی سنت ہے۔ اب نبی علیہ السلام چل پڑے اس بندے کو لے کے، پیچھے پیچھے جاسوس بھی جا رہا ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے جا کے ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل اندر سے باہر آیا، اس نے دیکھا سامنے محمد رسول اللہ کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بندہ بھی کھڑا ہے، تو اس نے نبی علیہ السلام کی طرف ابھی کچھ کہا ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹا کہ کیوں اب غریبوں سے بھی پنگے لے گا؟ آپ کو میں دیسی زبان میں سمجھا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں نال بھی پنگے، ارے برابر کے بندے سے لڑا جاتا ہے، لڑائی بھی جب ہوتی ہے تو برابر کے لوگوں سے ہوتی ہے، دشمنی برابر کے لوگوں سے ہوتی ہے۔ جو آدمی اپنے سے غریب کے تھپڑ مارتے وہ بہادر نہیں ہے، وہ بزدل ہے۔ جو کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھ کے، اکیلی لڑکی کو دیکھ کے چھیڑ دے وہ بہادر نہیں، وہ کتا ہے، کیونکہ وہ ہر ایک اکیلے انسان پر بھونکتا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ ہیں۔ جا کے ڈانٹا اس بندے کو جو مکے کا سپریم لیڈر ہے اس وقت، جو بادشاہ ہے مکے کا، جس سے بڑے بڑے لوگ ڈرتے ہیں، اس کو جا کے کہا کہ تو غریبوں سے زیادتی کر رہا ہے، چل اس کے پیسے لا کے دے۔ وہ کانپتا ہوا اندر گیا، جاسوس پیچھے کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، اندر گیا، تھیلی میں پیسے لایا جو بھی اس دور کا اصول ہوگا، لا کے اس بندے کو پکڑائے۔ رسول اللہ نے کہا سن لے دوبارہ کسی سے زیادتی نہیں کرنا۔ جب یہ کہہ کے چلے، جاسوس بھاگا بھاگا امیہ کے پاس گیا، وہ کہتا تم تو کہتے تھے کہ ابو جہل لڑ پڑے گا، تم کہتے تھے کہ ابو جہل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کر دے گا، اور تمہارا بادشاہ تو بھیگی بلی بنا ہوا ہے۔ تو سب دشمن اکٹھے ہو کے ابو جہل کے پاس آئے، اور یہ تم نے کیا کر دیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ پیمنٹ دے دی۔ وہ کہنے لگا رے بھائی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ پیمنٹ نہیں دی، میں نے تو اپنی جان بچائی ہے۔ آج جب محمد آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوا میں ان کے سر پر ایک اژدہا پھن پھیلائے کھڑا تھا، مجھے یقین تھا کہ آج اگر رسول اللہ کی بات نہ مانی تو یہ مجھے زندہ نکل جائے گا، میں تو پہلے اپنی جان بچائی ہے۔ اب جب وہاں سے نبی علیہ السلام واپس چلے، اور سنیے حیرت کی بات، چند گلیاں پار کرنے کے بعد ہم لوگ تو آج چاہتے ہیں نا کہ کسی کو کچھ دے دیں تو پہلے وہ یوٹیوب پر آ جائے۔ ہمارا تو یہ مسئلہ ہے نا کہ غریب کو آٹے کی تھیلی بھی دیں، ایک کمبل بھی دیں تو اس کی فوٹو ساتھ میں آنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ جس کا کام کروایا وہ ہمارا غلام بن جائے محلے میں، اور ایک ایک بندے کو بتائے کہ فلاں میاں جی نے اس کا کام کروایا۔ اب نبی علیہ السلام جب وہاں سے واپس چلے تو اس کو کہتے ہیں بھائی اجازت ہے میں جاؤں؟ کسی نے کیا خوب مصرع کہا ہے کہ خود ہی بھیگ دیں، خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ دے بھی محمد رسول اللہ خود رہے ہیں اور دعا بھی دیتے ہیں کہ تمہارا بھلا ہو جائے۔ اب نبی علیہ السلام نے جب کہا کہ اچھا بھائی چلتے ہیں، تو اس بندے نے نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، اے پیاری صورت والے اپنا نام تو بتائیے، آپ ہیں کون؟ اور آج کس چیز کا پنگا پڑا ہوا ہے جی؟ حذیفہ بھائی بیٹھے ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، ان کے حکم سے ہی آیا ہوں ورنہ میں آ جانے والا نہیں۔ تو ہم لوگوں کا یہ تجربہ ہے، ہم نے اپنے والدین کی، والد صاحب کی زندگی میں جو دیکھا
کہ آج کل زیادہ پنگا تو مولویوں کے نام کا بھی پھنسا ہوا ہے. اگر اشتہار میں نام اوپر نیچے ہو جائے تب بھی جھگڑا ہو جائے. اب یہاں وہ بندہ نبی علیہ السلام سے پوچھنا چاہ رہا ہے کہ آپ کون ہیں جنہوں نے میری مدد کی؟ میں گاؤں واپس جاؤں گا، کیا بتاؤں گا 10 دن لیٹ آیا ہوں، کس نے میری مدد کی، کیسے پیمنٹ آئی؟ نبی علیہ السلام کہتے ہیں نام میں کیا رکھا ہے، کام ہو گیا چلو. یہاں تو ٹرسٹی آپس میں لڑ رہے ہیں. آپ کے مدرسے کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے ہندوستان کی پردھان آپس میں لڑ رہے ہیں کہ بولے ہمارا نام اشتہار میں نہیں آیا، ہمارا نام اخبار کی خبر میں نہیں آیا. بڑے بڑے لوگ لڑ رہے ہیں اور رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس بندے نے ضد کی کہ نہیں اپنا نام بتائیے. ہمارے نبی علیہ السلام جب اپنا نام بتاتے تھے تو ان لفظوں میں بتاتے تھے کہ میں محمد ہوں، اللہ کا رسول. یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک پر بھی یہی خدا ہوا تھا کہ محمد ہوں، اللہ کا رسول ہوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نام بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ہاتھ پکڑ لیے کہ یا رسول اللہ آپ کے بارے میں تو میں بہت سنتا آیا ہوں 10 دن میں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو مکے کے بچے نے آپ کے بارے میں بتایا. اچھا بھائی کیا بتایا؟ فرمایا جو کچھ بتایا سچ بتایا. ارے کیا بتا دیا لوگوں نے؟ لوگ یہ کہتے تھے کہ اس شہر میں ایک اللہ کے رسول ہیں جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کے دشمنوں نے مجھے بار بار ایک بات کہی تھی کہ سب سے ملنا، محمد سے مت ملنا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر کوئی ان سے مل لیتا ہے تو پھر وہ انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میں مل لیا، اب آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. اب نبی علیہ السلام ایک گلی سے گزر رہے ہیں، ایک بندہ چکی چلاتا ہوا رو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ بھائی روتا کیوں ہے؟ وہ بھی بڑا حیران ہے، کہتا ہے اس جگہ سے تو بہت سے لوگ گزرتے ہیں، میں غلام ہوں، کالا ہوں، حبشی ہوں، آپ کو کیا ضرورت ہوئی میرا دکھ درد بانٹنے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے روتا کیوں ہے؟ کہتا جی بخار چڑھا ہوا ہے. پھر چکی کیوں چلاتا ہے؟ کہ مالک میری پٹائی کرے گا. اچھا نبی علیہ السلام چلے گئے، پر میں ہم تیری مدد کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے گئے اس کے دل میں خیال آیا کہ بہت سے لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن ابھی کچھ اور کیا سوچتا. اتنی دیر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. ایک ہاتھ میں کھجورے ہیں، ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ ہے. اس کو کھجورے کھلائیں، دودھ پلایا، فرمایا تو اب آرام کر لے. یہ جس کی مدد کر رہے ہیں یہ مسلمان نہیں ہے. جس کی مدد کر رہے ہیں محمد رسول اللہ وہ بندہ مسلمان نہیں ہے. وہ پہلے جس کی پیمنٹ دلوائی وہ بندہ بھی مسلمان نہیں تھا. محمد رسول اللہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آرام کرو. وہ پھر رونے لگا، کہنے لگا پیاری صورت والے اگر میں آرام کروں گا میرا مالک مارے گا، آٹا نہیں پسے گا. اور پھر میں اچھا تو گھبراتا کیوں ہے؟ تو اپنی رضائی لے، لیٹ جا. کہتا چکی کیسے چلے گی؟ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہاری جگہ یہ چکی ہم چلا دیں گے. اور پھر وہ پیارے نبی ہیں کائنات کے کہ جنہوں نے اس بندے کو 3 دن تک کھانا کھلایا، اس کو دوا دی اور اس کی جگہ خود چکی چلاتے رہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے لیے راضی کیا جائے، ان کی تکلیف کو ان سے دور کر دیا جائے. اب یہ بندہ جو 3 دن تک تندرست ہو گیا، اس نے بھی نبی علیہ السلام سے پوچھا آپ کون ہیں؟ اب جب نبی علیہ السلام نے بتایا میں محمد اللہ کے رسول، ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہو گیا. امیہ کا غلام تھا نا یہ. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو قصے روز سنتا ہوں، روز شام کو جب امیہ آتا ہے وہ یہی روتا رہتا ہے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر چلے گئے، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فلاں نوجوان چلا پیا، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر کو دیکھا، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر خطاب کو دیکھا، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علی مرتضیٰ کو دیکھا. اور یا رسول اللہ میں تو آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں. تو بلال مسلمان ہو گئے. اب جب مسلمان ہو گئے تو ان کو یہ تاکید ہو گئی کہ بھائی ابھی کسی کو بتانا، کیا بھائی کسی کو بتانا نہیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ تمہاری بھی روز پٹائی ہونے لگ پڑے. مکے میں حالات خراب تھے نا اس دور میں. اب کیا ہوا، بلال اپنے مالک امیہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو خانہ کعبہ کے باہر ایک درخت ہے، اس درخت کے ساتھ سیدنا عمار بن یاسر کو باندھا ہوا ہے. کون عمار بن یاسر؟ عمار بن یاسر کون بھائی؟ اسلام کے لیے قربانی دینے والی پہلی عورت
सैयदना सुमैया का बेटा, रूए जमीन पर जिसने कतरा खून सबसे पहले इस दीन को दिया, जिस 80 साल बूढ़ी औरत ने, उसका नौजवान बेटा कौन? अम्मार बिन यासिर, सैयदना यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु का लख्त जिगर, जिन्होंने अपनी बीवी के सिर्फ चंद लम्हों के बाद खुद भी जामे शहादत नोश कर लिया, और मर्दों में शहादत देने वाले सबसे पहले इसके बाप हैं। यानी ऐसे माँ बाप का बेटा है जिन्होंने औरतों में भी सारी दुनिया में सबकत ले गए, मर्दों में भी सारी दुनिया में सबकत ले गए। उनके बेटे को दरख्त से बांधा हुआ है, अबू जहल मार रहा है और क्या कह रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ दे। उमैया गुजरा, पीछे पीछे गुलाम बिलाल जा रहे हैं। उमैया को जब अबू जहल ने देखा, उसने आवाज मारी उमैया को, दोस्त थे ना दोनों, उमैया और अबू जहल। कहने लगा यार ये अम्मार की पिटाई करते हैं, ये मानता नहीं है, ये तेरा गुलाम जो है ना बिलाल, ये बड़ा ताकतवर है, तो इसकी ड्यूटी लगाओ, ये अम्मार बिन यासिर के दुर्रे मारे, ताकि अम्मार बिन यासिर तौबा कर ले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दे। पीछे जाओ 1450 साल पीछे, उस मंजर को देखो मुसलमानों। अम्मार बिन यासिर जब दरख्त से बंधे हुए थे, उमैया ने सैयदना बिलाल को कहा दुर्रा उठा, अम्मार को मार। बिलाल आगे बढ़े, अम्मार बिन यासिर ने आंखों ही आंखों में इशारा किया। आजकल तो इशारे दूसरे होते हैं ना, मौलाना हुज़ैफा साहब ने अभी जिक्र किया उन इशारों का। आजकल इशारे होते हैं कि चलो फिल्म देखने निकले, चलो दर्स में से कैसे उठ सकते हैं। वो अम्मार बिन यासिर ने इशारा किया बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को कि ये जो तुझे कहते हैं मुझे मारो, तो तुम मुझे मारो, अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो तुम्हारा राज खुल जाएगा। बिलाल आगे बढ़े, जमीन पर दुर्रा गिरा हुआ था, उसको उठाया, एक नजर अम्मार बिन यासिर की तरफ देखा, दुर्रा हवा में तेज तेज लहराने लगे। अचानक पूरी ताकत से पलटे और वो दुर्रा अबू जहल के मुंह पर फेंक के मारा और फरमाया अबू जहल तू क्या समझता कि अम्मार अकेला, मैं बिलाल भी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। अब फिर जो बिलाल में गुजरी हो तो पता ही है आपको क्या गुजरी, गले में फंदा डाल दिया गया, गली कुचों में रोज खींचा जा रहा है, पत्थर मारे जा रहे हैं, तपते हुए अंगारों पर लिटाए जा रहे हैं। और बिलाल का रोज का काम क्या है? वो गली कुचों में, आपको आपकी जुबान में समझाता हूँ, वो गली कुचों में सुबह को निकल जाता है और जोर जोर से नारे लगाता है मोहम्मद रसूलुल्लाह जिंदाबाद, जोर जोर से कहते हैं आहदुन आहदुन। अब एक दिन मार खा के जब शाम को घर पहुंचे, क्योंकि रूटीन बन गया था रोज पिटाई खाने, एक दिन शाम को सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु जब रोजाना रूटीन के मुताबिक मार खा के घर आए तो दरवाजे पे अम्मा बड़ी खुश खड़ी है। तो अम्मा जी बड़ी खुश हैं आज। अम्मा क्या हुआ? तो अम्मा कहने लगी बिलाल मैंने सोचा है कि हम लोग हिजरत करेंगे, हम लोग मक्का छोड़ देंगे। अच्छा अम्मा हम लोग मक्का छोड़ देंगे? क्यों? कि यार तुझे मक्के वाले तंग बहुत करते हैं ना। तो ये रसूलुल्लाह के गुलाम थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसके गुलाम थे जी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे। बिलाल वो वाहिद शख्सियत हैं कि दिमाश्क में इंतकाल से पहले जिस सुबह को उठे थे तो अक्सर आम दिनों में ऐसे ही चलते फिरते थे। उस दिन लोगों ने देखा कि आज नए कपड़े पहने हुए हैं, आज गाड़ी को तेल लगाया हुआ है, आज जिस्म पर खुशबू लगाई हुई है, मुश्क और अंबर भी इस्तेमाल किया, आज पगड़ी नहीं बांधी है। तो लोगों ने पूछा बिलाल आज कहीं किसी की शादी है, कहीं जा रहे हो? फरमाया नहीं नहीं, नबी अलैहि सलाम आज ख्वाब में आए थे ना। उन्होंने कहा बिलाल शाम को रोजा मेरे साथ खोलना। तो बिलाल का यकीन है कि आज जिंदगी का आखिरी दिन है, आज जब दम निकल जाएगा तो शाम को मुलाकात मोहम्मद रसूलुल्लाह से होगी। तो ये रसूलुल्लाह की तरबियत याफ्ता है ना। तो अपनी माँ को दोनों कंधों से ऐसे पकड़ा और बड़े प्यार से कहा अम्मा जी एक बात सच्ची सच्ची बताओ, ये जो आइडिया तुम्हें आया है ना, ये तुम्हें दिया किसने? जानते थे ना अपनी माँ को भी हिजरत तो तब होगी जब जेब में कुछ हो, हिजरत तब होती है जब आगे कोई इंतजार कर रहा हो, हिजरत तब होती है जब कोई साजो सामान हो, हिजरत तब होती है जब कोई प्लानिंग तैयार की गई हो। ऐसे तो नहीं कोई बंदा घर से निकलता। तो अपनी माँ को समझ गए कि बात कुछ और है, अपनी माँ के कंधे पकड़े अम्मा ये वो लोग हैं जो हमारी सिजात को तस्लीम नहीं करते थे, इनका मेरी माँ के आगे मिन्नत करने का मतलब ये है कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की अहमियत को तस्लीम कर लिया है।
تسلیم کر لیا ہے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے 24 گھنٹے ساتھ رہتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیوانوں کی طرح چلتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے کیا کیا تھا پتہ ہے؟ جب سب کو دعوت دین کی اپنے رشتہ داروں کو بھی بلایا. افسوس کہ آج کل رشتہ دار کچھ ٹھیک نہیں رہتے، لیکن نبی علیہ السلام نے رشتہ داروں کو بھی بلایا. سارے رشتہ داروں بہترین کھانا بنوایا، ان کی دعوت کی اور ان کو کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہوں، تم لوگ میرا ساتھ دو. تو سارے رشتہ دار کھانا کھا کے چپ ہو گئے. کیونکہ جب مشکل وقت ہوتا ہے نا، جب مشکل وقت ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، جب شروعات ہوتی ہے تو اس وقت کوئی ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیوں حضرت ان مرحلوں سے نکل چکے ماشاءاللہ. جب مشکل وقت ہوتا ہے، جب بنیاد رکھی جاتی ہے اداروں کی، جب ابتدا ہوتی ہے مذہب کی، تو کوئی ساتھ نہیں چلتا. رشتہ داروں کو سانپ سونگ کیا. ابھی سب کو سانپ سونکا تھا کہ سب سے پیچھے ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، 12 13 14 سال کی عمر ہوگی. تو اس نے اچانک پیچھے سے اٹھ کے کھڑا ہوا، اپنے ایڑیوں کو پنجوں کے بل اوپر اٹھایا اور دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کے پیچھے سے نعرہ مارا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو پیچھے سب سے پہلے نعرہ مارنے والا ہے یہ اور کوئی نہیں، مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. اب نبی علیہ السلام ایک دن خانہ کعبہ میں گئے. تھوڑا شارٹ کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں، بیچ کے کچھ واقعات پھر کبھی آج جتنا کرنا جا سکتا ہے. ایک دن خانہ کعبہ میں گئے. عثمان بن طلحہ کے پاس چابی ہے خانہ کعبہ کی. بھئی یار چابی دے ذرا، ہم نے نماز پڑھنی. تو اس نے آگے سے سخت بات کہی. کہنے لگا کہ اگر قریش کا بچہ بھی آ جائے تو چابی دے دوں گا، آپ کو نہیں دوں گا. اب سنو غیرت کس کو کہتے ہیں. حضرت السلام نے یہ نہیں کہا کہ تو بچپن کا جاننے والا ہے، یہ نہیں کہا کہ ہماری برادری کا ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم ایک محلے میں رہتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ بیت اللہ کا متولی میرا دادا ہے، یہ نہیں کہا کہ حجر اسود کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے اس وقت لگایا جب مکے کے سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کی گردن اتارنے کے لیے تیار تھے. یہ نہیں کہا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہوں، یہ گھر میرے دادا نے تیار کیا. نہیں. جب اس نے کہا نا چابی نہیں دوں گا، یہ ہاتھ اٹھایا، اس کے کندھے پہ 2-3 تھپکیاں ماری. فرمایا ابن طلحہ ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم تجھ سے واپس لے لیں گے اور پھر جس کو ہم چاہیں گے اس کو دی جائے گی یہ چابی. نہیں سمجھے بات؟ پھر سمجھاتا ہوں. کبھی پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، کبھی کسی سے قرض لینا پڑ جائے، کسی سے کوئی کام نکلوانا ہو، ایک دفعہ کہنا جائز ہے، دوسری دفعہ یاد دلانے کے لیے پھر یاد دلا دینا کوئی بری بات نہیں. تیسری دفعہ یہ حجت پوری کرنے کے لیے کہ یار پیمنٹ چاہیے، مجھے مجبوری ہے دے دو. اگر وہ تیسری بار بھی آپ کی مدد نہ کرے تو نعوذ باللہ وہ خدا نہیں ہے، اس کی منتیں نہ کرو، کیونکہ جب اللہ سے مانگو گے وہ وسیلے عطا فرما دے گا. اگر کسی انسان کی منتیں کرتے رہو گے تو اپنی عزت نفس کا سودا کر لو گے، اس کے علاوہ تمہارے پتہ کچھ بننے والا ہے. تو رسول اللہ نے یہ نہیں کہا چابی دے، نہیں فرمایا جب وقت آ گیا. اب چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو واپس. اللہ کا حکم آ گیا نکلو مکے سے جاؤ. تو جب حکم آیا تھا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انٹیمیشن بھیجا، پہلے پیغام بھیجا بھی تیاری کرو جانے کی. تو اپنے دوست کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر تیار رہو، کسی دن ہم کو مکہ چھوڑنا ہے. اب جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے یہ کہا کہ چلو مکے سے نکلو، جبریل نے آ کے کہہ دیا کہ چلو، تو نبی علیہ السلام جب پہنچے تو وہ ایسا وقت تھا کہ لوگ اس وقت سو رہے ہوتے، آرام کر رہے ہوتے. اب یہ ابو بکر صدیق کے گھر کے پاس پہنچے، آواز دی ابو بکر، اندر سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ زور سے صلی اللہ اندر سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، ابو بکر کو پوچھا یہ میرے دوست آپ اپنے کمرے میں نہیں تھے؟ آپ آرام نہیں کر رہے تھے اپنے بیڈ پہ؟
آپ تو بالکل ڈیوڑی کے دروازے سے آواز آئی. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن آپ نے کہا تھا نا کہ ابو بکر کسی دن بھی کسی وقت بھی مکے سے جانا پڑ سکتا ہے، تو اس دن کے بعد ابو بکر گھر آ کے کبھی لیٹا نہیں ہے، دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا رہتا ہے کہ کب میرے محبوب آ جائیں اور وہ مجھے آواز دیں اور رسول اللہ کو انتظار نہ کرنا پڑے. اب نبی علیہ السلام مکے سے نکلے. جیسے ہی مکہ مکرمہ سے نکلے تو مکے میں ابو جہل کو، عتبہ کو، ولید کو، امیہ کو، جتنے وہاں چودھری تھے سب کو خبر پہنچ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے نکل گئے. تو انہوں نے اپنے اپنے گھوڑ سوار چاروں طرف دوڑائے. تقریباً 1500 گھوڑ سوار چاروں طرف پورے ڈسٹرکٹ مکہ میں پھیلا دیے. اور شام کو سارے جاسوسوں نے آ کے ایک بات پر اتفاق کیا کہ اس بات پر یقین کر لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر نہیں گئے، وہ یہیں کہیں پر ہیں، مل نہیں رہے ہیں. اب یہ نہیں پتا کس کے گھر ہیں، کس جنگل میں ہیں، کس غار میں ہیں، کس پہاڑی پہ ہیں، لیکن یہ شیور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر نہیں گئے. تو چنانچہ ناکہ بندی کر دی گئی. جب ناکہ بندی ہوئی، ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع نہیں مل رہی. ابو جہل پاگل ہوتا جا رہا ہے کہ کیسے میرے ہاتھ سے نکل گئے، نعوذ باللہ. تو اچانک ایک مخبر آیا، اس نے آ کے ابو جہل کو کہا کہ مکے کے سردار، یہ نہیں پتہ لگا کہ محمد رسول اللہ کہاں ہیں، لیکن یہ پتہ لگ گیا کہ ان کو کھانا پانی کون پہنچاتا ہے. یہ تو پتہ نہیں لگا کہ ہے کہاں نبی علیہ السلام، لیکن یہ پتہ لگ گیا کہ ان کو کھانا پانی کون پہنچا رہا ہے. تو اس نے پوچھا کون پہنچاتا ہے، تو پتہ لگا کون پہنچاتا ہے کھانا. یہ پانی نکال دے. تو اس نے مخبر نے کہا کہ ابو بکر صدیق کی نوجوان بیٹی ہے نا اسماء بنت ابو بکر، وہ کھانا لے کے جاتی ہے رات کو. اب ابو جہل جانتا تھا سیدنا اسماء کو بھی، وہیں ان کے سامنے سارے بچے وہیں کے رہنے والے. سیدھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچا. ابو بکر صدیق کا گھر وہی ہے جو آج باب عبدالعزیز کے سامنے مکہ ٹاور ہے نا، جو جس میں مسجد ابو بکر صدیق ہے مکے میں، جہاں بن داؤد ہے نیچے آپ لوگ سامان خریدتے، وہ ہے مکہ ٹاور. یہ زمزم ٹاور نہیں جس میں چاند بنا ہے، وہ نہیں. یہ جو سامنے گھر ہے بالکل، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوٹھی تھی. اب ابو جہل سیدھا وہاں پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا تو اتفاق سے اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولا. ابو جہل پہچانتا تھا، اس وقت ابھی گوٹے کا حکم نہیں آیا تھا. اس نے دیکھتے ہی ایک زبردست چوٹ سیدنا اسماء بنت ابو بکر کی اتنی شدت سے ماری کہ وہ تیزی سے گری. ایک پتھر پہ ان کا سر پھٹ گیا، کان پھٹ گیا اور ان کے خون جاری ہوا. تو ابو جہل ایک ڈنڈے سے پٹائی کرنے لگا. جب ظلم کرنے لگا اور پوچھتا ہے کہ بتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، تیرے والد نے ان کو کہاں لے کے گئے، تو پیچھے سے کوئی آیا، اس نے کان میں کہا ابو جہل سے کہ یہ بہت بڑے آدمی کی بیٹی ہے، ان کا قبیلہ بھی مکے میں بڑا طاقتور ہے، اگر خدا نہ خواستہ اس کی جان نکل گئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا تو دور کی بات، پہلے ابھی تیرے ساتھ جنگ شروع ہو جائے گی. رک جا. تو ابو جہل رک گیا، لیکن اس نے ایک بات پوچھی سیدنا اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے. کہنے لگا کہ یہ بتا دو صحیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے. اب سنو عشق کس کو کہتے ہیں، اطاعت کیا ہوتی ہے، فرما برداری کیا ہوتی ہے. اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب مجھ سے ابو جہل نے پوچھا نا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور تمہارے والد کہاں ہیں، تو فرماتی کہ میں نے دل میں سوچا کہ اسماء تجھے تو نبی علیہ السلام نے کتنی بار کہا بیٹا میری شریعت میں جھوٹ بولنا، ارے جھوٹ بولنا. آج کل تو جھوٹ بولنے والی مشین ہے ہماری جیب میں، کہاں گیا، جس کو موبائل بولتے ہیں. اگر بندہ کھڑا پربنی میں ہوگا تو بولے گا نہیں میں آشٹی میں ہوں، بلا وجہ جھوٹ بولتے ہیں. اور یہاں اسماء کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، دشمن سامنے کھڑے اور پوچھتے کہاں ہے محمد رسول اللہ. اسماء کہتی میرے دل نے مجھے کہا اسماء نبی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا زندگی میں. پھر اپنے آپ کو سوال کرتی ہیں اسماء اگر تو سچ سچ بتا دے گی کہ نبی علیہ السلام کہاں ہے تو یہ ظالم جا کے نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچائے گا. تو اسماء نے کیا کیا بتایا. اسماء کھڑی ہوئی، ابو جہل کی طرف دیکھا جرت کے ساتھ، فرمایا سن اے مکے کے سردار، مکے کے چودھری، مکے کے بادشاہ، اسماء کو پتا ہے کہ رسول اللہ کہاں ہیں. رب کعبہ کی قسم تو اگر میری بوٹیاں بھی نوچ دے تب بھی میں تجھے بتاؤں گی ان کے رسول اللہ ہے کہاں.
جھوٹ بھی نہیں بولا، سچ بول کے اپنے نبی کی شریعت کو بچایا، اعتماد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو بچایا، اور جب اتنی مار پڑی آنکھ کان میں سے زبردست خون بہ رہا ہے، اپنا دوپٹہ اٹھا کے باندھا، اور پھر جب اندر گئی نا، گھر میں بہت بڑی حویلی تھی، تو ماں کے کمرے میں نہیں گئی، بہنوں کے کمرے میں نہیں گئی۔ ارے سبحان اللہ، کیا صحابیات ہیں رضی اللہ تعالیٰ اجمعین۔ وہ سیدھی جا کے دوبارہ کچن میں، اور پھر سے خادماؤں کے ساتھ لگ کے کھانا تیار ہو رہا ہے، کھانا تیار ہو گیا، اب اسما بیٹھ گئی، رات پہلا آیا پہر گزر گیا، دوسرا پہر آیا گزر گیا، جب دیکھا مخبر بھی سو گئے تو تیسرے پہر اسما پھر نکلی، پھر نبی علیہ السلام کے پاس غار میں پہنچ گئی، بیٹے کو دیکھا، ابو بکر صدیق نے اپنی بٹیا کو دیکھا کہ کپڑوں پر مٹی ہے، کپڑوں پر خون کے نشان ہے، سر پر کپڑا بندھا ہوا ہے، کان سے خون رس رہا ہے۔ پوچھا اسما بیٹا کیا ہوا؟ اسما یہ نہیں کہتی کہ ابو جہل نے مارا ہے، کہنے لگی ابا آج ہم لیٹ ہو گئے، آج تاخیر ہو گئی، آپ رسول اللہ کے لیے دسترخوان لگائیے، پہلے محمد رسول اللہ کو کھانا پیش کیا جائے گا۔ ہم تو انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوانا چاہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں ذرا سا کوئی کام ہو بتانا چاہیے نا بھائی، مسجد میں کارپیٹ بچھے تو کون سے ٹرسٹی نے بچھوائے، تو یہ پتھر لگوایا تو کس نے لگوایا، یہ فلاں کام کیا تو ہم تو بتانا چاہتے ہیں پہلے۔ اسما مار کھا کے آئی ہے، جان بچ گئی اللہ کے حکم سے، پھر بھی وہ نہیں بتا رہی۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا باپ اور بیٹی بات کرنے اور کوئی سنگین معاملہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا اسما بیٹا بتاؤ کیا بات ہے، تمہارے والد پوچھتے۔ اسما کے ضبط کے بندر ٹوٹ گئے، رونے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ پوچھنے کے لیے ابو جہل نے آج مجھے بہت مارا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دعا دی تھی، پہلے بھی دی، بارہا کہا، بخاری میں موجود ہے، فرمایا ایک ایک کا قرضہ لوٹا دیا ہے، ایک ایک کا احسان چکا چکے ہیں محمد الرسول اللہ۔ جتنے صحابہ نے دین کے لیے قربانیاں دی، فرمایا میں نے سب کا احسان چکا دیا سوائے ابو بکر کے اور اس کے گھرانے کے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، میں اپنے رب کے حضور جھولی پھیلاؤں گا، ابو بکر کو ان چیزوں کا نہیں بدل اپنے رب سے قیامت کے دن دلوں گا۔ اب نبی علیہ السلام مکہ مدینہ پہنچ گئے، مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اب مدینہ المنورہ پہنچنے کے بعد پیارے نبی علیہ السلام 10 سال کا عرصہ، 20 کے واقعات پھر کبھی زندگی ہوئی تو پھر سناؤں گا انشاءاللہ۔ 10 سال کے بعد ایک ایسا دن آیا کہ نبی علیہ السلام دوبارہ مکہ المکرمہ تشریف لائے، جس کو ہم فتح مکہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو فتح مکہ کے موقع پہ نبی علیہ السلام جب داخل ہوئے ہیں مکے میں، اب خانہ کعبہ کے چاروں طرف صحابہ کا جھرمٹ ہے، 10,000 صحابہ اکرام ساتھ میں، 10,000 بہت بڑی تعداد ہوتی، تو کہا وہ بلاؤ بھئی عثمان بن طلحہ کہاں ہے، چابی اسی کے پاس ہے، چابی نہیں لے گیا نا اس دن۔ اب عثمان بن طلحہ گھر بیٹھا اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے، کہنے لگا میں نے ابو جہل کی میٹنگ اٹینڈ کی، میں نے عتبہ کی میٹنگ اٹینڈ کی، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، لیکن مجھے وہ تھپکی یاد آتی تھی، رسول اللہ نے کہا تھا ایک وقت آئے گا کہ چابی ہم نے لے لینی تیرے سے، چابی واپس لیں گے ہم، وقت آ گیا وہ۔ اور یہ پہلی فتح مسلمانوں سنو، یہ دنیا کی پہلی فتح ہے کہ فتح مکہ پہ میرے نبی نے کسی کا خون نہیں بہایا۔ یہ پہلی فتح ہے کہ جن لوگوں نے ہتھیار ڈالے ان کو گرفتار نہیں کیا۔ یہ پہلی فتح ہے جنہوں نے معافی مانگی ان کو اپنی چھاتی سے لگا لیا۔ یہ کائنات کی پہلی فتح ہے کہ محمد رسول اللہ خانہ کعبہ کے دروازے پہ کھڑے، فرمایا عثمان بن طلحہ کو بلاؤ۔ اب وہ کانپتا آیا، کیونکہ رواج ہے نا جی کہ جو آدمی پاور میں آتا ہے تو پہلے دشمنوں کا رگڑا لگاتا ہے، رواج ہے نا، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پاور میں آئے، میرے دادا رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کی تحریک میں بار بار مسلمانوں کو کہتے تھے کہ ایک بات یاد رکھو، نبی دونوں صورتوں میں کریم ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں رحیم ہوتا ہے، اس کی صفات شفقت والی ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ جب نبی کمزور تھے مکے میں تو اس وقت بھی بد دعا نہیں کی، درگزر کیا، اور جب پاور میں آئے تب بھی معاف کر دیا۔ نبی دونوں صورتوں میں امت کے لیے کریم ہے۔
آج نبی کے پاس جب پاور ہے تو نبی علیہ السلام معاف کر رہے. عثمان بن طلحہ ڈرتا ڈرتا آ رہا ہے کہ پتہ نہیں پٹائی ہوگی, گردن اتاری جائے گی, ذلیل کیا جائے گا, کیا ہوگا. آئے رسول اللہ نے چابی لی, بیت اللہ کو کھولا, پاک کیا. رسول اللہ نے جب 2 نفل پڑھے, باہر نکلے, جب تالا لگایا, عثمان بن طلحہ سر جھکائے سامنے کھڑا تھا. وہ فرمایا ابن طلحہ ادھر آ میرے پاس. وہ قریب آئے, فرمایا چابی پکڑ, اب قیامت تک کے لیے تیری اولاد میں باقی رہے گی. سیدنا عثمان بن طلحہ کہتے ہیں وہ چابی میری طرف نہیں آئی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت آئی. میں نے اتنا کریم رسول دیکھا ہی نہیں کہ جو دشمنی کرنے والوں کو بھی موقع کے اوپر معاف کر دینے والے ہیں. اب کیا ہوا, نماز کا ٹائم ہو گیا, ختم نبوت کا بھی جلسہ شادی میں نا, اچھا وہ کر رہا تھا. نماز کا جب ٹائم ہوا تو آپ کو پتہ ہے نماز پڑھنے کے لیے اذان دینی پڑتی. اذان دیتے نا بھائی, جی جی. اب نبی علیہ السلام نے جب سارے صحابہ پاس کھڑے, کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے ہیں, پہلے سے ہی بڑے مالدار ہیں, شہزادے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے چودھری ہیں. عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے آدمی ہیں. مولا علی کرم اللہ وجہ نبی علیہ السلام کے اہل بیت میں سب سے آگے اور بیت اللہ کے متولیوں میں سے ہیں. رسول اللہ کے چچا حضرت عباس, سیدنا عبداللہ بن زبیر, ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ امین الامت, خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسا جرنیل, فقراء صحابہ میں سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ارے ایسے ایسے لوگ موجود ہیں کہ پورا جرمٹ بنا ہوا ہے, بڑے بڑے چودھری کھڑے. تو نبی علیہ السلام نے سب کی طرف دیکھا تو اچانک پوچھا, بھائی میرا بلال کہاں ہے یار, بلال نظر نہیں آ رہا. اب صحابہ سمجھ گئے کہ اذان دینی ہے تو کس کو پوچھ رہے ہیں جی, بلال کو. ایک صحابی نے بڑے ادب سے, کبھی پڑھیے گا, بڑے ادب سے کان میں کہا تھا نبی علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ, آج اہل قریش کو اتنی بڑی شکست ہوئی ہے کہ اگر آپ آج کسی غلام زادے کو یہاں اذان کے لیے کھڑا کریں گے تو ان کی جو تھوڑی بہت عزت بچی ہے وہ بھی ختم. تو نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے تھے سخت. فرمایا اچھا, جب محمد رسول اللہ کے لیے مار کھانی ہو تو بلال کھائے, تو آج ملائی کھانے کا ٹائم آیا تو کوئی اور نہیں, بلال کو بلاؤ. بلال آئے دوڑتے دوڑتے. فرمایا کھانے کعبہ کی چھت پہ چڑھ جا, اذان دے. اب بلال رونے لگے, کھانے کعبہ کے غلاف کو پکڑ لیا اوپر چڑھنے کے لیے. سیڑھی تو نہیں ہے, غلاف میں جو سائیڈ کا حصہ ہوتا ہے اس میں پیر پھنسا کے چڑھیں گے. اب اوپر چڑھنے کے لیے جیسے ہی کھانے کعبہ کے خلاف کو پکڑا, چاروں قطار رونے لگے. اپنے آپ کو پوچھتے ہیں, انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں جو گفتگو کی ہے, سیدنا بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ سے پوچھا تھا, بلال تو نے ایسا کیا کیا ہے, ایسی کون سی تیرے پاس فیکٹری ہے, کمپنی ہے, ایسا کون سا علم ہے, ایسا کون سا حسن ہے, جمال ہے, ایسی کون سی سلطنت ہے کہ آج سارے نیچے تجھے کہا گیا کہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے. فرماتے میں نے خود ہی اپنے آپ کو جواب دیا کہ بلال, یہ جو کالی کملی والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا, ان سے جو تیری وفاداری ہے. کس سے جی؟ ہم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے دونوں بھائی, ہم یہاں کیوں بیٹھے دونوں بھائی, محمد رسول اللہ سے جو وفاداری ہے. اگر وفادار نہ ہوتے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اگر کیوں بیٹھے ہیں, رسول اللہ سے وفاداری ہے. کس سے وفاداری ہے جی؟ رسول اللہ سے وفاداری ہے. بلال نے یہ بات سمجھائی, فرمایا میں نے اپنے دل کو کہا بلال, یہ جو محمد رسول اللہ کی تو وفاداری کرتا ہے نا, یہ اس وفاداری کا نتیجہ ہے کہ آج سارے نیچے کھڑے اور تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھا دیا اذان دینے کے لیے. اب بلال چھت پر چڑھ گئے تو جانتے ہی مسئلہ یہ تھا کہ اذان دینی. تو فرماتے ہیں کہ جب میں مدینے میں تھا تو مکے کی طرف منہ کر کے اذان دیتا تھا. اب مکے میں آیا تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اذان دے رہا تھا. اب بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گیا تو میرے دل نے کہا بلال اب کعبہ کدھر ہے بھائی, اب کعبہ کہاں؟ کعبے کی چھت پہ تو کبھی نماز ہی نہیں ہوتی, کعبے کے اندر ہوتی ہے, کیونکہ کعبے کی جو دیواریں ہیں نا وہ قبلے کا درجہ رکھتی ہیں. باہر سے اس کی طرف منہ کریں تب بھی وہ قبلہ, اندر سے باہر کی طرف منہ کریں تو
تب بھی وہ قبلہ، وہ دیواریں اللہ نے ان کو قبلے کا درجہ دیا. تو بلال چھت پہ چڑھ گئے. کہنے کہ یار میں نے اوپر چڑھتے ہی سوچا بلال اذان کس طرف منہ کر کے دے دی، اذان تو قبلے کی طرف منہ کر کے دیتے. فرمایا دیر نہیں لگائی، کیونکہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے نا. ایک انگلی اپنے کان میں دی، اپنا چہرہ اور شہادت والی انگلی خانہ کعبہ کے صحن میں جس طرف محمد رسول اللہ کھڑے تھے، جس طرف محمد رسول اللہ کھڑے تھے اس طرف منہ کر کے اذان دینے لگے، تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو یہ بتا دو کہ کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے. سبحان اللہ. نہیں چھوڑیں گے. اب سنو، اب اللہ نے نبی علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی کہ بلال تو اذان دے رہے ہیں، آپ طواف کر لو. اب نبی علیہ السلام چل پڑے. بلال کا کعبہ چل پڑا. اب بلال اذان بھی دیتے جاتے ہیں، رسول اللہ کی طرف گھومتے بھی جاتے ہیں، تاکہ پربنی کے مسلمانوں کو، تاکہ عاشقی کے مسلمانوں کو، تاکہ مہاراشٹر کے مسلمانوں کو، تاکہ پورے ملک کے مسلمانوں کو، پوری کائنات کے مسلمانوں کو یہ بتانا تھا کہ رسول اللہ کے بعد جتنے بھی جھوٹے نبی آئیں گے تو تم نے ان کی طرف نہیں جانا، جس طرف رسول اللہ گئے ہیں وہی تمہارا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اب نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی، سب معاملہ ہو گیا. آخری واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. تو نبی علیہ السلام کے پاس اس وقت کے جو گورنر تھے مکے کے، اسی دن مسلمان ہوئے تھے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ. وہ آئے، یا رسول اللہ کوٹھی پر قورمہ بریانی تیار ہے. یہ ٹرینڈ ہے نا، جب کوئی بہت بڑا آدمی جاتا ہے تو بڑے بڑے لوگ اس کی خدمت کے لیے آتے ہیں. تو نبی علیہ السلام ٹرینڈ پر نہیں چلتے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلینئر بندہ ہے، اربوں خربوں پتی ہے. عثمان بن نورین رضی اللہ عنہ کی کوٹھی بھی وہی ہے. الگ الگ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر چلے. اچھا، ادھر مکے میں ایک گلی میں ایک چھوٹا سا گھر ہے 50-60 گز کا، بیت اللہ کے قریب. تو اس گھر میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کا نام ام ہانی ہے. وہ اپنے بچوں کو لے کے بیٹھی ہے اور روز ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے سناتی ہے، روز نبی علیہ السلام کے واقعات سناتی ہے. آج بچے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اماں تو 10 سال سے کہتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بھائی ہیں، وہ تیرے سکے چچا کے بیٹے ہیں. تو 10 سال سے ہمیں یہ قصے سناتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بچپن تیری گود میں گزرا. تو 10 سال سے یہ بتا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے اپنے سامنے جوان ہوتے ہوئے دیکھا. اماں تو روز کہتی ہے کہ وہ تیرے بھائی لگتے ہیں. اماں تیرے بھائی نے آج مکہ فتح کر لیا، آج ساری سلطنت ان کی ہے. اماں یہ تو بتا کہ کیا ہمارے ماموں بھی کبھی ہمیں ملنے کے لیے آئیں گے؟ تو سیدنا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ نے جذبات میں آ کے اپنے بچوں کو یہ کہا. ان کے ذہن میں یہ بات تھی، ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ پتہ نہیں وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے. بیٹا بیٹھ جاؤ بھی 5 منٹ ہو، بیٹھ جائیے سب لوگ، بیٹھ جائیے. مولانا 5 منٹ بیٹھ جائیے، پہلے بات پوری ہونے لگی. تو ام ہانی رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات ہے کہ اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے ہزاروں لوگ آئے، پتہ نہیں ان کو یاد ہوگا کہ نہیں یاد ہوگا. تو انہوں نے جذبات میں آ کے کہا کہ ہاں بیٹا. تو اتنی دیر میں کسی نے دروازے پر دستک دی. تو ام ہانی نے جذبات میں پوچھا کون ہے دروازے پر؟ تو ادھر سے آواز آئی ہانی وہ دروازہ کھولنا، میں تیرا بھائی محمد رسول اللہ. اب نبی علیہ السلام پہنچے گھر اکیلے. کس کے گھر گئے جی؟ اپنی غریب بہن کے گھر. کس کے گھر؟ غریب بہن کے گھر. ہم لوگ اگر موٹر سائیکل بھی اچھا لے لیں نا، گاڑی خرید لیں غلطی سے، کوئی بڑھیا چیز لے لیں تو بولتے ہیں پہلے رشتہ داروں کے آگے ہارن مار کے نکلو. ان کو کم وقتوں کو تو پتہ لگے کہ ہمارے پاس کچھ آ گیا ہے. اچھا، پھر جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، جیسے میں مولوی ہوں، اب مثال کے طور پر میں کسی کے گھر جاؤں گا تو بولوں گا بچوں کو قرآن پڑھاؤ، ان کو نماز پڑھاؤ. اور اگر کوئی چلہ لگا کے آ جائے، ہمارے یہاں حضرت کہاوت مشہور ہے حذیفہ بھائی کہ جب بندہ کہتے پنجابی چ کہتے جدو بندہ حج کر کے آندا ہے نا، وہ سمجھتا ہے میں کلا ہی مسلمان ہے، باقی سارا پنڈ کافر ہے.
مطلب جو بندہ دیندار ہو جاتا ہے نا، وہ سوچتا ہے بس میں ہی قابل ہوں، اور تو کوئی ہے نہیں، بس ان کو کیا پتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام جو اپنی بہن کے گھر بتانا یہ ہے کہ رسول اللہ نے کیا باتیں کی اس دن اپنی بہن سے۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے، اگر کوئی انجینئر جاتا بچوں کو کہتا ہے انجینئر بنو، ڈاکٹر جاتا بولتا یہ چیزیں مت کھایا کرو، کوئی پولیس آفیسر جاتا بولتا کہ جرم میں مت جاؤ، اپنے بچوں کو IPS IAS بناؤ، کوئی کاروباری جاتا بولتا کہ فلاں جگہ سامان سستا ملتا ہے لاؤ ہول سیل میں بیچو، کوئی بڑھیا میں باورچی جاتا تو بولتا قورمے بریانی کی دکان بناؤ۔ تو ہر بندہ اپنی اوقات کے مطابق بات کرتا ہے۔ جب رشتہ داروں کے جاتا ہے، پھر دوسری بات وہ کیا کرتا ہے کہ یار تمہاری بھابھی نہیں مانی تو کوٹھی خریدنی پڑی، بچے نہیں مانے تو یہ کار خریدنی پڑی ہے جی، تو 200 ایکڑ کا ایک باغیچہ لیا ہے، 500 ایکڑ میں یہ کر دیا۔ وہ لمبی لمبی چھوڑتے ہیں ہم لوگ جب رشتہ داروں کے جاتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے یہ آداب بھی سکھائے کہ جب پرانے یار مل جائے، جب پرانے بھائی بہن اکٹھے ہوں گے، کریں گے کیا اس وقت؟ کیا کریں؟ اب وہ تو دین کے شارے ہیں، ایک لفظ ہے عربی میں شارے، شین الف رے ہے، مولانا صاحب آپ کو اچھی طرح اس کا مطلب سمجھا دیں گے، لیکن دیسی طریقے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کے مالک ہیں۔ کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالک ہیں اسلام کے، جو کہتے ہیں وہ قانون ہے ان کا، جو ان کی زبان سے نکل جائے وہ مستند ہے، پلٹ نہیں سکتا، وہ جس راستے پر چل پڑے وہ شاہراہ ہے، کائنات کے لیے تبدیل نہیں ہو سکتی، وہ شارے ہیں دین کے۔ وہ تو اپنی بہن کو کہہ سکتے تھے نا کہ اتنی تسبیحاں پڑھو اتنی پیمنٹ آ جائے کرے گی مصلی کے نیچے، کہہ سکتے تھے، کیا وہ بتا سکتے تھے کہ اتنی نماز فلاں جگہ پڑھو، یہ تمہارے لیے اسپیشل 1-2 نفل بنا کے دے رہا ہوں صرف تمہارے لیے، دین کے مالک ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ سنو، نبی علیہ السلام جب اس گھر میں پہنچے، پوچھ لینا کبھی مولویوں کو بٹھا کے، ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقہ تو کیا لیکن کبھی باسی کھانا نہیں کھایا، فاقہ تو کیا، باسی کھانا نہیں کھایا، چاہے 4 دن بعد ملا تب بھی کیا کھایا؟ تازہ کھانا کھایا۔ تو نبی علیہ السلام نے گھر میں پہنچتے ہی اپنی بہن سے پہلا سوال کیا، کھانے کے لیے کچھ ہے؟ دیکھو ادھر دعوت چھوڑ کے آئے، یہاں پوچھ رہے کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بہن جو ہے اس نے سر جھکا کے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج گھر میں کچھ نہیں ہے۔ تو پھر اچانک اس کو یاد آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باسی روٹی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا لاؤ، اس روٹی کو پانی سے دھو کے نرم کیا گیا اور نبی علیہ السلام کو پیش کی گئی۔ فتح مکہ کی رات یہ نبی علیہ السلام نے باسی کھانا جو ہے اس رات کھایا۔ اب وہ روٹی جب کھا لی، نبی علیہ السلام نے بستر لگا دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بستر لگ گیا تو بہن نے کہا کہ آپ کئی دن کے سفر سے آئیں، اب آپ آرام کیجئے، یہ ام ہانی کوئی معمولی بہن نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام جب معراج کی رات گئے کہ اللہ سے ملنے، اس رات بھی اسی کمرے میں آرام فرما تھے، انہی کے گھر پہ۔ جب جبریل آیا تھا لینے کے لیے تب بھی یہی تھے۔ اب نبی علیہ السلام نے کیا کہا آپ سنیں گے تو میرا اندازہ ہے کہ ایمان کی حلالت یہ کہتی ہے کہ جب ہم نے یہ بات پہلی دفعہ پڑھی، سنی، اپنے بزرگوں کو دیکھا تو جب سنا کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آسمان پھٹ گیا، زمین کا سینہ چیر گیا۔ آج نبی علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، فرمایا تم میرے سامنے بیٹھو، اپنی بہن کو اپنے پاس بٹھایا، بچے بھی آ کے بیٹھ گئے، ان کے بیٹے جو تھے۔ اب نبی علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں جھکی ہوئی ہیں، اپنی بہن کو سامنے بٹھا لیا۔ بڑی حیران ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام نہیں کریں گے؟ فرمایا نہیں آج آرام نہیں کرنا ہے۔ اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام نہیں کرنا ہے، بتائیے ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ اب نبی علیہ السلام نے اپنی بہن کو اپنے سامنے بٹھایا، اس کو کہہ رہے، وہ عمر میں بڑی ہے، نبی علیہ السلام سے عمر میں خاصی بڑی ہے، کم تقریباً 15-20 سال بڑی ہے۔ تو نبی علیہ السلام اپنی بہن کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہانی آپ کو پتہ ہے ایک بات، آپ کو پتہ ہے کہ جب میں اپنی والدہ کے شکم میں تھا، اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا، تو میرے ابو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، فرمانے لگے کہ میں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا، تو نے تو دیکھا ہے، تو جانتی ہے نا میرے ابو جان کو۔
ہانی آج کی رات محمد رسول اللہ کو بتاؤ کہ میرے والد حضرت عبداللہ کیسے نظر آتے تھے، ان کا چہرہ کیسا تھا؟ جن کے باپ نہیں ہے کیا کبھی انہوں نے کسی کے پاس بیٹھ کے ذکر کیا کہ مجھے اپنے والد کی یاد آتی ہے، ان کے خط و خال یاد آتے ہیں؟ جن کے پاس آج کروڑوں روپیہ ہوتا ہے وہ بیٹھ کے دعوتیں کرتے ہیں، دیکھو محمد رسول اللہ کے بعد کائنات کے مالک ہیں، اور وہ انسان ہیں جن کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ آج فتح مکہ کی رات میں اگر کسی کو یاد کر رہے ہیں تو اپنے اس باپ کو یاد کر رہے ہیں جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا نہیں ہے۔ ہانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ حضرت عبداللہ تو بڑے خوبصورت تھے، بہت پیارے تھے، اتنے پیارے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وہ گھر سے نکلتے تھے نا راستے میں لوگ رک جاتے تھے کہ عبداللہ جا رہے ہیں۔ خوبصورت بھی کیوں نہ ہو، جس شخص کی پیشانی میں نبی علیہ السلام کا نور ہوگا وہ انسان کیسا ہوگا بھائی؟ اب ام ہانی نے نبی علیہ السلام تو حضرت عبداللہ کی جب صفات بتائی، فرمایا جب چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کوئی شہزادہ قدم اٹھا رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب اپنے والد کی باتیں سنی نا اشک بار ہوئے، پھر کہنے لگے ہانی تو ایک بات اور تجھے پتہ ہے نا، میں 5-6 سال کا تھا بمشکل، اور وہ ابا پہاڑی پر میری اماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی، میں نے اپنی والدہ کو بہت اچھی طرح نہیں دیکھا، تو سیدہ کے ساتھ رہی ہے، ان کی خدمت میں رہی، تو کچھ بتا نا آج پھر سیدہ آمنہ کے بارے میں، میری ماں کا ذکر کرنا۔ آج فتح مکہ کے موقع پہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے میری ماں کا ذکر کرو، میرے والد کا ذکر کرو۔ ام ہانی کہتی ہے کہ میں نے سیدہ آمنہ کی جب صفات بیان کی، نبی علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تو کچھ اپنے دادا کے بارے میں بتانا۔ یہ سمجھایا دنیا کے لوگوں کو نبی علیہ السلام نے کہ کسی بھی مقام پر جب پہنچ جاؤ تو پھر جا کے ڈینگے مت ہانکنا، اس وقت ان لوگوں کو یاد کرنا جو اس وقت تمہارے ساتھ تھے جب دنیا میں تمہارے ساتھ کوئی دوسرا تھا نہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کا کردار ہے، یہ محمد رسول اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج کے لیے چلے تھے نا مدینہ سے مکہ کی طرف، جب آخری حج کے لیے چلے تھے، پوچھ لینا اپنے مولویوں سے کبھی، تو جب ابوا پہاڑ کے قریب سے 1,24,000 کا لشکر چل رہا تھا کئی میل پر، اچانک رسول اللہ نے اپنے اونٹ کی مہار موڑی، لوگ حیران ہیں نبی علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ ابو بکر پیچھے گئے دوڑ کے، تو دیکھا ایک قبر کے سرانے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنے اٹھا کے سر مبارک اس میں رکھا ہے اور قبر پہ بھی ہاتھ پھیرا، اور نبی علیہ السلام روتے جاتے ہیں۔ کس کو یاد کرتے ہیں؟ ماں میں 6 سال کا تھا تو چلی گئی مجھے چھوڑ کے۔ نبی علیہ السلام نے جب ابوبکر صدیق نے جا کے پوچھا تھا نا یا رسول اللہ آج آگے جانا ہے کیا، آج مکے تک سفر ہوگا؟ وہ فرمایا نہیں آج کہیں نہیں جانا، آج کی رات محمد رسول اللہ کا بستر امی آمنہ کی قبر کے ساتھ لگایا جائے گا، آج محمد رسول اللہ اپنی والدہ کے ساتھ آرام کریں گے یہاں پر۔ یہ دین ہے، یہ جو ہم چلا رہے ہیں نا ٹرینڈ کہ 2-4 چیزیں کہ بس ایک دوسرے پر فتوے لگاؤ اور پھر خوش ہو جاؤ کہ ہم نے فلاں کا پجامہ اونچا کروا دیا اور فلاں کی مونچھیں کم کروا دی، یہ فروعی مسائل ہیں، ضروری ہیں، لیکن دین کے مزاج کو سمجھنا۔ رسول اللہ نے صرف 2 باتیں کہی دنیا کو، صرف 2 باتیں۔ یہ عاشقی میں پوچھو ہم سب کو، ہمارا خون نکال کے دیکھو کیا اس میں کسی کا ڈی این اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے؟ تو نہیں ملتا۔ کائنات میں 200 ارب لوگ ایسے جو اس وقت رسول اللہ کے دین پر ہیں، اور سب کو اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ عزیز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے ہمیں صرف عبادت کرنا نہیں سکھایا، رسول اللہ نے 2 ہی باتیں ہمیں پہلے سکھائی۔ کیا باتیں 2 سکھائیں پتہ ہے آپ کو؟ کیا 2 باتیں سکھائیں؟ وہ 2 باتیں یہ تھی کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ ایک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، مطلب ایک رب کو مانو، ایک رسول کو مان لو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے ایک رب کو بھی مانا، ایک رسول کو بھی مانا، اب کیا کریں؟ فرمایا بس جس نے رب اور رسول کو مان لیا وہ دنیا کے تمام لوگوں کو برابری کا درجہ دے گا، وہ چھوا چھوت نہیں کرے گا، وہ برادری کے نام پر نفرت نہیں کرے گا، وہ مذہب کو بنیاد بنا کے نفرت نہیں کرے گا، وہ دنیا میں لوگ
ایک دوسرے کو بتانا چاہتے تھے سفر کر کے. کبھی تاریخ اٹھا کے پڑھو, لوگ جو مکے آتے تھے نا اپنے گاؤں میں جا کے پنچایت لگاتے تھے اور حیرت کی بات پتہ کیا بتاتے تھے؟ آدم علیہ السلام نے کہا اللہ ایک ہے, آدم سے نوح تک سب نے کہا اللہ ایک ہے, نوح سے ابراہیم خلیل اللہ تک سب نے کہا اللہ ایک ہے, لیکن رسول اللہ نے اس بات کو پورا کیا. فرمایا جس کا اللہ ایک ہے, جس کا رسول ایک ہے, وہ انسانوں سے نفرت نہیں کرے گا. لوگ پنچایت بلا کے لوگوں کو بتاتے تھے بھائی ایک ایسا نبی آ گیا جو یہ کہتا ہے کہ کالے اور گورے ایک صف میں کھڑے ہوں گے. ایک ایسا نبی آ گیا جو کہتا ہے کہ بیٹی اچھوت نہیں ہے, بیٹی تمہاری عزت ہے, جو کہتا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ایک ایسا نبی آ گیا جو کہتا ہے کہ غریب کو سود کے اوپر پیسے دینے حرام ہے. ایک ایسا نبی آ گیا جو کہتا ہے کہ اگر کالے کا بیٹا حافظ قرآن بن جائے تو پھر وہ رسول اللہ کے منبر پہ کھڑا ہو کے لوگوں کے ساتھ بات کر سکتا ہے. ایک ایسا دین آ گیا. لوگ جا کے حیرت سے بتاتے تھے, وہ لوگ بھی حیرت سے پوچھتے اچھا کوئی ایسا دین بھی ہے؟ تو لوگ کہتے تھے ہاں ایک ایسا دین ہے جس کے ماننے والے دوسرے مذہب کے لوگوں سے زبردستی نہیں کر سکتے. تبھی تو آج عرب کی دھرتی پہ جتنی مسجدیں ہیں اس سے کم تر گرجے ہیں, اس کے علاوہ مندر بنے ہوئے ہیں, گردوارے بنے ہوئے ہیں, کیونکہ محمد رسول اللہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ جو تمہاری رعیت میں رہیں گے, جو تمہارے ماتحت اگر رہنا چاہیں گے تو تم ان کے ساتھ زبردستی نہیں کرو گے. دنیا حیران رہ گئی تھی. آپ کیا سوچ رہے ہیں ہم صرف اس لیے مسلمان ہو گئے کہ لوگوں نے آ کے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو مان لو؟ نہیں, جب رسول اللہ نے بلال کے ساتھ ایک تھالی میں کھانا کھایا نا, جب سیدنا اسامہ جیسے غلام کو سرداری دے کے گھوڑے پہ آ کے بٹھایا تو پوری دنیا کے لوگوں کو محسوس ہوا کہ کوئی ہے کہ جس نے یہ کہہ دیا ہے کہ آج کے بعد تمام لوگ جو ہیں وہ برابری کا درجہ رکھتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کا دین ہے. ہم دین کو اس نہج پر نہیں سمجھ رہے. ہم سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ سے نماز لے کے دی ہے نبی علیہ السلام نے, اللہ سے نماز لے کے دی ہے. تو آپ کو اندازہ ہے کہ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کچھ اندازہ ہے؟ اگر صرف آئی لو محمد کا پوسٹر اٹھانے سے مسئلہ حل ہو جاتا تو پھر ہم ساری دنیا میں نماز کیوں پڑھتے, پوسٹر ہی لگا دیتے بس. اگر صرف چند نعرے لگانے سے مسئلہ حل ہونے والا ہے تو پھر ہم سب شام نعرے لگا دیں کریں مسئلہ ہو جائے. اس سے تو مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. عشق کس کو کہتے ہیں؟ عشق کی ادائیں کیا ہے؟ ارے عشق آج کی بھی تو اگر ابو بکر صدیق نے عشق کیا, آپ بھی تو عشق کر سکتے ہیں بھائی. کر سکتے ہیں نہیں؟ دلی کی جامع مسجد میں ایک بھکاری بیٹھا ہے, ایک انگریز جنرل مسجد دیکھنے کے لیے آیا. اس نے کہا خدا کے لیے کچھ دو. اس نے بٹوا نکالا, کچھ پاؤنڈ اس کو دیے. یہ 1930 کا واقعہ ہے. اس نے کچھ پاؤنڈ اس کو دیے تو وہ جب آگے بڑھا تو اس کا بٹوا گر گیا جیب میں ڈالتے ہی. اس بھکاری نے بھاگ کے جا کے وہ بٹوا اٹھا دیا. اس نے اس لیے اٹھایا کہ جب یہ جنرل واپس آئے گا تو میں اس کو اس کا بٹوا واپس. وہ واپس ہی نہیں آیا, دوسرے گیٹ سے باہر چلا گیا. 10 سال بعد وہ پھر آیا, اس کی کبھی دلی میں پھر جوائننگ ہو گئی. انگریز کی حکومت تھی. اپنے بیوی بچوں کو لے کے آیا کہ چلو تمہیں جامع مسجد دکھاؤ. اس مسلمان بھکاری نے پہچان لیا گدا کرنے کی, یار یہ وہی بندہ ہے جس نے مجھے پیسے دیے تھے, اس کا بٹوا گر گیا. وہ پھر آیا, اس نے اس کو آواز دی رک جاؤ. رک گیا. کہا مجھے آپ سے ایک کام ہے. مجھے کیا کام ہے؟ بولا آپ کی ایک امانت ہے. کون سی امانت؟ میں تو تمہیں کچھ نہیں دیا. کہ نہیں ایک امانت ہے. تو اس نے اپنی وہ سیدھا سی تھیلے میں سے ایک بٹوا بہت حفاظت سے رکھا ہوا نکالا. اس کو بولا کہ صاحب آپ آج سے 10 سال پہلے آئے تھے, آپ کا یہ بٹوا گر گیا تھا. اس انگریز نے جب بٹوا پکڑا, اس کو کھولا, اس نے اس کو کہا تو پاگل ہے, وہ تیرا دماغ خراب ہو گیا, کیا ہوا؟ کہتے اس میں اتنے پاؤنڈ ہیں کہ تمہیں گھر خرید سکتے تھے, تم اپنی حالت بدل سکتے تھے. تو اس مسلمان گداگر نے کہا تھا, کہتا مجھے بھی پتا ہے کہ اس میں اتنے پیسے ہیں کہ میں ان سے اچھا کاروبار کر سکتا تھا, میں گھر خرید سکتا تھا, میں اچھی زندگی گزار سکتا تھا, لیکن یہ عشق کا معاملہ ہے, تم اپنا بٹوا لو اور جاؤ. تو وہ جنرل رک گیا. کہنے لگا عشق, بٹوے میں بھی کوئی عشق ہے؟ کہنے لگا ہاں تم نہیں سمجھو گے, یہ ہماری دنیا الگ ہے. کہنے لگا نہیں پھر بھی مجھے سمجھاؤ. کہنے لگا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں.
کس کا امتی ہوں جی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. اور تم اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی امت بتاتے ہو. جب تمہارا بٹوا گرا میں نے اس لیے اٹھا کے رکھ لیا کہ اگر تمہیں واپس نہ لوٹایا تو کل قیامت کے دن کہیں تمہارے نبی ہمارے نبی کو نعوذ باللہ تانا نہ مارتے کہ تیرے امتی نے میرے امتی کا بٹوا رکھ لیا تھا. یہ اپنے نبی کی غیرت کی وجہ سے سنبھال کے رکھا ہے. یہ عشق کا معاملہ ہے، تیرے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. عشق صرف کہنے سے نہیں ہوتا ہے. نماز کیوں نہیں پتہ ہے؟ آپ میں سے آدھے لوگوں کو نہیں، آدھے کیا تقریباً 90 کو نہیں پتا ہوگا کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں. کسی کو پتا ہے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو کچھ لوگ بولیں گے اللہ کا حکم ہے، کچھ بولیں گے رسول اللہ کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. لیکن قرآن نے ایسا نہیں لکھا. قرآن نے کہا کہ نماز اس لیے فرض کر دی گئی تاکہ تم گندی باتیں کرنی چھوڑ دو، اچھی باتیں کرنے لگو. اب اس مسئلے کو ذرا آسانی سے سمجھ لیجئے. آپ نماز پڑھتے ہیں، اپنے والد کو گالی دے کے گھر سے آتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ اپنی امی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، وہ نماز نہیں ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، اپنی بیوی سے روز جھگڑا کرتے ہیں، وہ نماز نہیں ہے. حضرت اس میں ایک لطیفہ یاد آ گیا حذیفہ بھائی. تو میں نے ایک دن کہا کہ بھئی نماز پڑھتے ہو بیویوں سے نہ لڑا کرو. تو ایک میرے دوست ہیں ڈاکٹر پرویز صاحب، تو انہوں نے ان کی بیوی بہت خوش ہوئی. میں سن لے مولوی صاحب نے کہا کہ میرے سے لڑنا نہیں تھا. تو انہوں نے یہ بات مجھے بتائی آ کے لدھیانہ میں. اب میں دہرادون میں تقریر کر رہا تھا، ایسی لائف چل رہی تھی. تو میں نے کہا جی میرے ڈاکٹر صاحب دوست ہیں ایسے ایسے، انہوں نے بتایا. تو وہ بھی میاں بیوی رات کو لائف سن رہے تھے. تو اس نے فون بند کیا، پہ لگ کے تو ادھر آ، تو نے میرا نام مولوی کو کیسے بتا دیا؟ تو یہ بیوی والی بات اس لیے لایا ہوں کہ جب یہ اللہ نے دنیا بنائی، یہ سرشٹی جب بنی ہمارے مطابق، قرآن کے مطابق. بہت سارے لوگ، ایک بات اور آپ کو چھوٹی سی سمجھا دوں، ہر ایک مذہب والوں سے دلیل مت مانگا کرو. قرآن کے لیے بھی کسی کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا یہ آیتیں ان کے لیے ہیں جو اس پر ایمان لائے. ٹیکنیکل بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ ہم بحث کر کے کسی کو آیت کا ثبوت دینا نہیں چاہتے. دلائل ہیں، لیکن یہ آیتیں کن کے لیے ہیں بھائی؟ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں. تو ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے. تو قرآن کے مطابق جب دنیا بنائی تو سب سے پہلے ہم سب کے ابا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنا کے جنت میں بھیج دیا. تو ابو جی اداس رہتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے دیکھا بھی ابو اداس رہتا ہے لوگوں کا. تو ایک دن اما حوا علیہ السلام پیدا ہوئے ان کی پسلی سے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اب تک جتنی عورتیں پیدا ہوئی ہیں ان میں سب سے زیادہ خوبصورت انسانوں کی ماں اما حوا علیہ السلام تھی، سب سے زیادہ خوبصورت. اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ بیوی سے نہ لڑیں؟ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی، حضرت آدم علیہ السلام آئے، اما حوا علیہ السلام آئے، تو یہ نہیں کہا کہ تم ماں باپ ہو، یہ نہیں کہا تم بھائی بہن ہو، یہ نہیں کہا دادا دادی ہو، چاچا چاچی ہو. نہیں، انسانوں میں جو سب سے پہلی رشتہ داری اللہ کو پسند آئی وہ میاں اور بیوی کی ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو میاں بیوی بنایا. یعنی دنیا میں جتنے رشتے ہیں نا وہ سب پھیکے پڑ جائیں گے. میاں بیوی سے زیادہ مضبوط رشتہ کائنات میں کسی دوسرے کا نہیں ہوگا. سارے رشتے اس کے آگے پھیکے ہو جائیں گے. تبھی میں کہا کرتا ہوں مرد وہ نہیں ہے جو غصے میں طلاق دے کے ادھر ادھر بھاگ جائے. وہ مرد تھوڑی ہے. مرد وہ ہے جس نے تین دفعہ کیوں کہلاتے ہیں مولانا صاحب؟ پہلی دفعہ پوچھتے ہیں قبول ہے، بولا قبول. دوسری دفعہ پوچھتے قبول ہے، اب تیسری دفعہ بھی اس لیے پوچھتے بھی بھاگنا تو بھاگ جا، ادھر ماننا تو مان جا. اب جب کہہ دیا کہ قبول ہے تو پھر اللہ کو پسند نہیں ہے طلاق دینا. اللہ کی غیرت کے خلاف ہے. وہ کمزور لوگ ہیں، وہ مرد کہلانے کے قابل نہیں ہیں جو اپنی بیویوں کو بات بات پہ کہیں کہ ہم طلاق دے دیں گے تجھے چھوڑ دیں. مرد ہے تو گدھا دو. مرد تو وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اس وقت تک رہے جب تک زندگی کا آخری سانس خدا نے خدا دی ہے. تو جو بیوی سے روز لڑکے آ رہا ہے اس کی کیسے نماز ہوگی تھی؟ ہوگی اس کی. اور جو بیوی بھی زبردستی بندے سے روز لڑ رہی ہے، بلا وجہ لڑ رہی ہے روز، اس کی ہوگی؟
نماز کو اللہ کے نبی نے سماجک ویوستھا سے جوڑا ہے. ہمارے اللہ کو ہمارے نبی علیہ السلام نے کہا تھا, آپ کو شارٹ فارم میں سمجھاتا ہوں کہ یا اللہ میں ایسے لوگ چاہتا ہوں جو دنیا میں محبت کریں, میں ایسے چاہتا ہوں جو چھوا چھوت نہ کریں, میں ایسا چاہتا ہوں جو غریبوں کی مدد کریں, میں ایسے چاہتا ہوں جو پڑوسیوں کے لیے رحم دل ہوں, میں ایسے چاہتا ہوں جن کے دل پاک ہوں, میں ایسے چاہتا ہوں جو جیلس نہ کریں, میں ایسے چاہتا ہوں جو حسد نہ کریں, میں ایسے چاہتا ہوں جو لالچی نہ ہو. یا اللہ ایسے لوگ میں کہاں سے لاؤں گا کہ جو ایسے ہی ساری خاصیت ان میں ہو؟ تو اللہ نے کہا لو جی یہ تو آسان کام ہے, ہم تمہیں نماز دے رہے ہیں, کیونکہ جو نماز پڑھے گا وہ بے ایمانی نہیں کرے گا, جو نماز پڑھے گا وہ دشمنی نہیں نبھائے گا, جو نماز پڑھے گا وہ ٹھگی نہیں کرے گا. میں نے اپنے ابو جان رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دن پوچھا, میں ابو جی اگر نماز پڑھنے کے باوجود بھی گناہ نہ چھوٹے تو پھر کیا کریں, کیا نماز پڑھنا چھوڑ دیں؟ فرمایا نہیں بیٹا, اس وقت تک اچھی نماز پڑھنے کی کوشش کرتے رہو جب تک تمہاری نماز تمہیں گناہوں سے روک نہ دے. اب سنو مسئلہ, نماز کیسے ہوگی سنو, اس کی شارٹ فارم میں سمجھاتا ہوں. جدید دور چل رہا ہے نا آج کل. آپ مسجد میں گئے, نماز پڑھی, نماز پڑھ کے باہر نکلے, اب آپ کے سامنے کسی کی بیٹی جا رہی, بیٹی کسی کی بھی ہو, سن لو کان کھول کے, مذہب کی اینک مت لگانا, اسلام نے اجازت نہیں دی. ابھی ہم لوگ پنجاب باڑ میں کام کر رہے ہیں, پچھلے 40 دن ہو گئے, اور خدا کی قسم میں اس بات پہ ایمانداری سے کہہ سکتا ہوں کہ پورے ملک سے تقریباً 3000 رسد کی گاڑیاں آئیں, مسلمانوں نے پیسہ دیا. جب ہم اس کو بانٹنے گئے تو ہم نے پہلے اس میں سنت کو تلاش کیا, پتہ لگا کہ ہمارے نبی جب کسی کو کچھ دیتے تھے اتنا زیادہ دیتے تھے کہ لینے والا کہتا تھا یا رسول اللہ رک جائیے, یہ اٹھایا نہیں جائے گا. تو ہم نے راشن کی کٹ میں 2 بسکٹ کے پیکٹ اور 250 گرام چیزیں نہیں ڈالی, 100 کلو کا تھیلا بنایا, کیونکہ یہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے گفٹ ہے. سنت تلاش کی پہلے اس کام میں, پھر جب بانٹنے گئے عشاء کے بعد بانٹا, کیونکہ جس کو دے رہے ہیں اس کی سیلف ریسپیکٹ قائم رہے, کوئی اس کو یہ نہ کہہ دے کہ تم نے مانگا ہوا راشن استعمال کیا ہے, کیونکہ دینے والے کی ہم مدد نہیں کر رہے, اس سے تو ہم اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. مجھ سے کئی غیر مسلم دوستوں نے پوچھا رات کو کیوں جاتے ہو راشن بانٹنے کے لیے؟ میں کہا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا آتم سمان برقرار رہنا چاہیے, اس لیے رات کو جاتے ہیں. پھر جب لوگوں نے پیسے دیے بانٹنے کے لیے, ہم نے اپنے تمام NGOs کو بلایا, ان کو ایک بات کہی, یہ رواج تھا پہلے ملک میں کہ آنے دو پھر سروے کریں گے پھر بانٹیں گے. ہم نے ان سب کو بٹھایا اور کہا سنو, نبی علیہ السلام کی طرف دیکھو مسجد نبی میں, کہ جب کبھی کوئی سامان آیا, جب کبھی کوئی رقم آئی, جب کوئی جنس آئی, جب کوئی جانور آئے, میرے نبی نے شام ہونے سے پہلے ان کو تقسیم کر دیا, جمع نہیں کیا. لوگ گودام بناتے رہے, خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گودام بنائے پھر بانٹا. ہم نے اس میں بھی نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنایا کہ گودام ہماری شریعت میں نہیں ہے, بانٹنے کے لیے گودام شریعت میں نہیں ہے. کچھ جو جیسا آئے گا فوراً اس کو غریبوں تک پہنچائیں گے. اور پھر جب پیسے بانٹنے تھے, چیک دینے تھے نا, جب چیک دینے کے لیے ہم گاؤں دیہات میں گئے تو ایک موقع ایسا آیا, ایک گاؤں میں, اس گاؤں کا نام کلیا والا ہے, آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں, 19 ڈیرے گجر مسلمانوں کے تھے. اب گجر مسلمان مٹی کا گھر بناتے ہیں, بانس پھوس لگا کے رہتے ہیں, وہ پکا گھر نہیں بناتے. اور اس کے علاوہ جو بڑے گھر تھے وہ ہمارے ہندو سکھ بھائیوں کے تھے. تو ہم جب چیک بانٹنے پہنچے تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, میرے نبی نے جب فیصلے کیے تو مذہب کو بنیاد نہیں بنایا. پڑھ لیجیے رسول اللہ کے فیصلے, کتنی جائیدادوں کے سامان کے فیصلے یہودیوں کے حق میں کیے گئے. نبی علیہ السلام نے جب فیصلے کیے تو مذہب کو بنیاد نہیں بنایا. ہم بھی جب چیک بانٹنے گئے, فیصلہ کرنا تھا کس کو کیا دیں, تو جن کا نقصان کم ہوا تھا, جو ہماری قوم کے تھے, ہماری مذہب کے تھے, ان کو 1-1 لاکھ روپیہ دیا. جن کا نقصان زیادہ ہوا تھا ان کو 2-2, 4-4 لاکھ روپے دیے, کیونکہ میرے نبی کی سنت ہے کہ جب تم انصاف کرنے کے لیے جاؤ گے پھر اپنا مذہب نہیں دیکھو گے, صرف انصاف کو معیار بناؤ گے. تو نبی علیہ السلام کے یہ اللہ نے ہمیں نماز اس لیے دی تھی کہ ہم اچھے بنیں گے آپ اچھے انشاءاللہ. اسے 2-4 کام کر لیں گے انشاءاللہ. آپ کے گھر میں ایک بندہ بہت خراب ہے, پتہ آپ کو اس کا؟ آپ کے گھر میں مولانا ایک جگہ مذاق ہو گیا, میں ایک جلسے میں گیا
تو چھوٹا سا جلسہ تھا پنجاب میں، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، تو میں پنجابی جو پوچھ رہا تھا تو گھر کوئی بندہ خراب ہے، تو ایک سامنے نوجوان بیٹھا تھا، کہتا ہاں میرا ابو بہت خراب ہے۔ تو اسی طرح ایک جگہ اور گیا، میں نے کہا بھائی گھر سے تربیت شروع کرنی ہے، پہلے گھر والوں کو ہم صحیح کریں گے۔ تو آگے ایک نوجوان پھر بیٹھا ہوا تھا، راجپورے میں، ہمارا راجپورہ ایک شہر ہے وہاں کی بات ہے، آگے ایک نوجوان بیٹھا تھا، بڑے اچھے کپڑے پہنے تھے، تو وہ مجھے کہنے لگا، میں کہا ہاں بھائی تو گھر سے شروع کرے گا تو کس کو پہلے گھر میں صحیح کریں گے؟ کہتا مولانا میں اپنی بیوی کو پہلے صحیح کروں گا۔ اب میں نے سوچا کہ یہ خود بھی مرے گا ہمیں بھی۔ تو گھر میں ایک بندہ خراب ہے، کون جی؟ ہم خود، ہمارا نفس۔ اگر آپ اچھے ہو جائیں گے تو ماں باپ کو ایک اچھا بیٹا ملے گا، آپ اچھے ہو جائیں گے تو اولاد کو ایک اچھا باپ ملے گا، آپ اچھے ہو جائیں گے تو بیوی کو ایک اچھا شوہر ملے گا، آپ اچھے ہو جائیں گے تو آپ کو ایک اچھا دوست ملے گا، آپ اچھے ہو جائیں گے تو آپ کے پڑوسی کو ایک اچھا پڑوسی ملے گا۔ تبدیلی لائیں گے اپنے اندر انشاءاللہ۔ مشکل کام ہے یہ ذرا، لیکن یہ میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، ان کی سب سے قیمتی سنت یہ نہیں ہے مسواک، فجر کی سنت ہے، نہیں، سب سے قیمتی سنت یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے پوزیٹیو رہتے تھے، اور متعدد مرتبہ کہا بدگمانی کفر ہے، بدگمانی جھوٹ ہے، بدگمانی کفر ہے، بار بار صحابہ سے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے پاس سے اندازے لگانے سے دشمنیاں پڑ جاتی ہیں، اپنے پاس سے اندازے لگانے سے غلط فہمیاں شروع ہو جاتی ہیں، اپنے پاس سے نہ اندازہ لگائیں۔ تو پوزیٹیو رہنا ہے، پوزیٹیو رہیں گے ساری زندگی انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ آخری سوال آپ سے یہ ہے، مجھے بتانا نہیں ہے، آپ نے اپنے آپ کو پوچھنا ہے۔ آخری پانی اگر اور گرم ہوتا ہے تو پھر یہ تو حذیفہ بھائی کی دعا سے گلا چل پڑا، بس اللہ ہی جانتا۔ ایک سوال ہے آپ سب سے، جتنے بھی مسلمان، ہندو، سکھ بھائی، جتنے بھی سب، آپ سے زیادہ اس لیے کرتا ہوں، آپ کو دین بڑا پڑھایا ہے یہاں لوگوں، آپ اپنے آپ کو اچھا انسان سمجھتے نا سب، دل لگا ہوا آپ کے دل، ارے دل ہے آپ کے پاس، اس پہ ہاتھ رکھو، اسی سے پوچھنا ہے نا، کیونکہ یہی ایک چیز ہے جو دھوکہ نہیں دیتا۔ بندہ غلط بھی کرتا ہے تو اندر سے بولتا رہتا ہے کہ تو بے ایمانی کر رہا ہے بندہ۔ اطمینان سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیے، وہ لوگ آپ میں جو بچے ہیں یا بوڑھے ہیں یا جوان ہیں جو آج بہت اچھی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، آپ کو اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسی شام آئی ہے آپ کے گھر پہ کہ آپ گھر پہنچے ہو اور آپ نے جا کے دوڑ کے اپنے ابو جان کو گلے لگایا ہو اور کہا ہو کہ ابو یار مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے؟ کوئی وقت آپ کے پاس آیا ہو ایسا کہ آپ نے کہا ہو کہ ابو میں آپ سے بہت سی باتیں کروں گا آج، یا چھوڑو اگر والد چلے گئے دنیا سے، کبھی وقت آیا کہ آپ کسی شام سب یار دوستوں کو چھوڑ گئے ہو اور آپ کا دل چاہو کہ یار میں اس بندے کے پاس جانا ہے جس نے اپنی ہڈیاں گلا کے مجھے اس قابل بنایا کہ آج میں اچھا کاروباری ہوں، اور پھر آپ اپنے باپ کی قبر پہ گئے ہو اور اکیلے بیٹھ کے کچھ باتیں اپنے والد سے کی؟ کبھی ایسا وقت آیا آپ کی زندگی میں؟ اپنے دل سے پوچھے نا کہ کبھی کسی شام آپ نے اپنی والدہ کے پاس بیٹھ گئے، آپ اپنی بیوی کے پاس نہ گئے ہو اس رات، اور اماں کو کہا ہو اماں ابو نہیں ہے، ہم دونوں بہت سی باتیں کریں گے آج، میں آپ کی خدمت کے لیے ہوں، تو میں آپ کا نوکر ہوں۔ اللہ نے قرآن میں کہا نا کندھے جھکا کے ماں باپ کے آگے جائے گا، کہا نا اللہ نے قرآن میں۔ کبھی ماں کے ساتھ آپ نے وقت گزارا، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ اچھے لوگ ہیں، اچھا کبھی آپ کو پتا ہو کہ میرا فلاں دوست نوکری پیشہ ہے، روز آپ کے ساتھ شام کو چائے بھی پیتا ہے، گپے بھی مارتا ہے، اور آپ کو پتا ہو کہ مانگتا نہیں ہے، اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہوں، اس کے گھر میں کھانا کم ہو، یہ مانگتا نہیں ہے کبھی، یہ غیرت والا ہے،
اور آپ کو اللہ نے ہمت دی ہو 1,00,000 2,00,000 دینے کی، 1,000 2,000 دینے کی، اور کبھی آپ رات کے کسی پہر چھپ کے اس کے گھر تک گئے ہو، ایک لفافے میں رقم ڈال کے اندر پھینک دیا ہو کہ یار میرے دوست کی بھی عزت بچی رہے، مجھ سے بھی اللہ راضی ہو جائے، کچھ کیا آپ نے ایسا؟ کبھی کچھ کیا آپ نے ایسا؟ اپنے آپ سے پوچھو نا ذرا ایک بار. کبھی کوئی ایسا دوست آپ کا بڑا پریشان ہو، بیماری میں ہو، دکھ میں ہو، درد میں ہو، آپ سارے کام چھوڑ کے اس کے پاس گئے، یار میں تیرے ساتھ ہوں، تو گھبراتا کیوں ہے؟ کبھی آپ نے اس کو چھاتی سے لگایا ہو کہ میں تیرے ساتھ ہوں؟ کبھی آپ کی زندگی میں ایسا وقت آیا؟ اس کو بھی چھوڑو. کبھی آپ نے کسی غریب کا ہاتھ پکڑا ہو سڑک پہ اور کہا چل یار آج تو ہم اچھے ہوٹل میں کھانا کھلائیں گے، اپنے ساتھ بٹھا کے کھلائیں گے؟ کبھی ایسا وقت آیا آپ کی زندگی میں؟ پوچھو نا، اس دل سے پوچھو، یہ جھوٹ نہیں بولے گا آپ کے ساتھ. کبھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا وقت آیا ہو، آپ رستے میں چلتے رک گئے ہو اور ایک پتھر سڑک پہ پڑا ہو، آپ نے سوچا کہ میں اگر ہٹا دوں گا تو کوئی اور بائک والا نہیں گرے گا، کسی کی ہیڈ انجری نہیں ہوگی، میں اس کو اس لیے ہٹاتا ہوں کہ میرے نبی کا حکم ہے. آپ نے کبھی کچھ ایسی نیکی کمائی؟ پوچھو اپنے آپ سے. کبھی کسی رات آپ مسجد میں پہنچے ہو اور آپ نے پھر بیت الخلاؤں کی صفائی کر دی ہو؟ کوئی رات ایسی گزری آپ کی زندگی؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ اچھے انسان ہیں، آپ تو کہتے ہیں کہ میں سوشل بندہ ہوں بہت. لوگوں کو چھوڑو، باتیں کرنی آسان ہے، پرسنل لائف کا بتاؤ، اپنا بتاؤ کہ آپ نے اب تک کیا کیا انسانوں کے لیے. جو آئیڈیل ہیں وہ تو ہیں، مولانا غلام بستانوی صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ، وہ آئیڈیل اپنی جگہ ہے، وہ کر کے دکھا کے آپ بتاؤ آپ نے اپنی جگہ کیا کیا ہے. تو کوئی چھوٹا سا ایک کام اپنے دل کو ہی بتاؤ نا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، یہ دل آپ سے جھوٹ نہیں. اگر خدا کی قسم آپ نے آج تک کچھ ایسا نہیں کیا تو رسول اللہ نے کہا ہے کہ تم مفسر ہو سکتے ہو، محدث بن سکتے ہو، بلینئر بن سکتے ہو، آفیسر بن سکتے ہو، بڑے عہدے پر بیٹھ سکتے ہو، وزیر بن سکتے ہو، دولت مند ہو سکتے ہو، حسین ہو سکتے ہو، اچھے مقرر ہو سکتے ہو، لیکن اگر تمہارے دل میں کسی دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کے تکلیف نہیں ہوتی، کسی دوسرے کے آنسوؤں کو دیکھ کے آپ کی آنکھ میں آنسو نہیں آتے، تو پھر آپ ایک اچھے انسان نہیں ہو سکتے. اچھا انسان بننا ہے، بنے گا انشاءاللہ. یہ مدرسہ کیوں کھولا ہے پتہ ہے؟ میرا ایمان یہ ہے کہ کوئی گھر ایسا نہیں جو اس مدرسے سے اچھا کھانا نہ کھلا دے. پوری دنیا کے مدرسے کے مولوی مل کے بھی نا ایک ماں کے ہاتھ کا سواد نہیں دے سکتے، لیکن آپ کے بچے ہم یہاں اس لیے رکھتے ہیں، ہمارا ان کو مقصد صرف پڑھانا نہیں ہے، ان کو ایک اچھا انسان بنانا ہے، ان کے دل میں درد پیدا کرنا ہے، ان کے دل میں ماں باپ کی اہمیت. میں پنجاب میں رہتا ہوں، اکثر پنجابی میں اپنے ہندو سکھ دوستوں کو کہتا ہوں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہیں، اور میں ٹھیک ہے بچوں کو کانوینٹ اسکول میں پڑھا رہے ہو، خدا کے لیے ان کو اپنا دھرم پڑھاؤ تھوڑا. جو بندہ اپنے بچوں کو اپنا دھرم نہیں پڑھائے گا، مذہب نہیں بنائے گا، مذہب نہیں پڑھائے گا، تو اس کا بڑھاپا اولڈ ہوم میں گزرنے والا ہے. یہ مسلمانوں کے بڈھے بڈھیاں ڈنڈا لیے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی ڈانٹ کھا رہے ہیں ہم. کیوں؟ کیونکہ بچپن سے مدرسے میں مولوی نے یہ سمجھا دیا کہ امی ابو راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، اگر امی ابو ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. انگریزی پڑھانے والے یہ تو بتا سکتے ہیں کہ آپ کتنے روپے کی نوکری کرو گے، یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کس کمپنی میں کتنے کا پیکج لے سکتے ہو، یہ بتا سکتے ہیں کہ کس عہدے پہ جا کے ریٹائرمنٹ میں کتنے کروڑ روپیہ ملے گا، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ حلال کا کھانا کس طرح ہے، حرام کا کھانا کس طرح ہے، بہن کی عزت کیا ہے، بھائی کون ہوتا ہے، پڑوسی کے دکھ درد میں کیسے کھڑا ہونا ہے. اگر یہ سب کچھ اپنے بچوں کو سمجھانا ہے تو ان کو اپنا مذہب آپ کو پڑھانا پڑے گا. پڑھائیں گے انشاءاللہ. غیر مسلم دوستوں کو بھی کہتا ہوں اور مولوی حضرات بھی سن لیں. ہندوستان کا نوجوان عالم ہمارے قائد بیٹھے مولانا حذیفہ صاحب، ان سے گزارش بھی کرنے لگا ہوں، ویسے ہی اس کام کو کر رہے ہیں. جب اسلام دنیا میں آیا
تو جب 300-400 سال ہو گئے نا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد، تو جو نئی سلطنتیں آئیں تو ان میں سب مولوی سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ عربی جہاں تک پہنچنی تھی پہنچی، آگے والوں کو کیسے سمجھائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے پھٹافٹ کیا کیا، عربی کے متن کو ایک طرف رکھا بڑے بڑے حرف میں، اس کا ترجمہ فارسی میں کر دیا۔ کس میں کر دیا جی؟ اب جب فارسی میں ترجمہ کیا، بے انتہا اسلام کی سپیڈ آگے بڑھ گئی۔ اب کیا ہو گیا؟ اب وہ فارسی میں ترجمہ کیے کو 1000 سال گزر گئے، ہم ابھی تک گلستہ بوستہ ہفتے باری پڑھا رہے ہیں۔ جبکہ اب جس طرح ہمارے اکابرین نے عربی کے ساتھ فارسی جوڑی تھی، اب ہم کو عربی کے ساتھ انگریزی، عربی کے ساتھ مراٹھی، عربی کے ساتھ اردو، عربی کے ساتھ ہندی، عربی کے ساتھ اپنی مادری زبان کو جوڑنا ہے، تاکہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ساری دنیا مسلمان ہو، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ جن کو آپ کے متعلق کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، جو واٹسپ یونیورسٹی میں یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں جہاد صرف لوگوں کو مارنے کے لیے ہے، جن کو ہم یہ بتا ہی نہیں سکے کہ یہ لوگوں کی عزت بچانے کے لیے تھا۔ واٹسپ یونیورسٹی نے جن کو یہ سمجھا دیا کہ مسلمانوں کے اندر بہت سی خرابیاں ہیں، کیونکہ اس یونیورسٹی نے اپنا ایک سلیبس بنا لیا، اگر ہم اسلام کی ٹرانسلیشن مادری زبان میں کریں گے تو جو اچھے لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، ان کی غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی مادری زبان میں لوگوں سے بات کریں، ہم اپنی مادری زبان میں اسلام کی آیات کا ترجمہ کریں، تاکہ لوگوں کو بتا سکیں کہ اسلام میں جتنے بھی شعبے ہیں ان کا آخر کا نچوڑ محبت ہے، اسلام میں جتنے بھی کام ہیں ان کا آخر کا نچوڑ بھائی چارہ ہے، اسلام میں جتنے بھی کام ہیں ان کا آخر کا نچوڑ ہمدردی ہے۔ جب تک آپ یہ تبدیلی نہیں لائیں گے، اس وقت تک اگلی دنیا کو ہم اپنا پیغام سمجھانے سے قاصر ہیں۔ تو دعا بھی کیجئے، وقت بھی بہت ہو گیا ہے، اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔